کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلیے ملک صفدر حیات کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی تفتیشی دلچسپ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے ڈاکہ زن۔ ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے اس رات میں تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں واپس آیا تو پتہ چلا پاسا پلٹ چکا ہے۔ ڈاکوؤں اور گروہی مجرموں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ ان کا کوئی اہم آدمی اگر پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ کوئی موقع نکال کر اسے چھڑانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ اسی ذیل کی ایک مجرمانہ کارروائی تھی۔ پچھلے چند روز سے میں نے ایک ڈاکو کو حوالات میں بند کر رکھا تھا۔ تفتیش آخری مرحلے میں تھی اور ایک آدھ روز بعد میں اسے عدالت کے حوالے کرنے والا تھا کہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ حملہ آور ڈاکوؤں کو میری غیر موجودگی میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ اپنے سردار سلطان کو حوالات سے نکال لے جانے میں کامیاب رہے۔ البتہ ان کا ایک ساتھی پولیس کی مزاحمت کی نظر ہو گیا۔ گویا ایک عام ڈاکو کی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ اپنے سردار سلطان کو چھڑا لے گئے۔ مجھے تھانے میں قدم رکھتے ہی ان حالات کا علم ہوا تو میں نے اپنے نائب کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک انسپیکٹر تھا۔ شمشاد علی، میں نے غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا، میں تو تھانہ تم پر چھوڑ کر گیا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ ندامت آمیز آواز میں بولا، سر ہم نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی اور دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا ایک ساتھی مارا گیا اور میں نے اس ڈاکو کی لاش کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے اے ایس آئی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ لوگ زیر حراست اپنے سردار کو چھڑا لے گئے۔ سب سے اہم اور افسوسناک بات یہی ہے۔ اے ایس آئی نے شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ میں اس واقعے سے بہت اپسیٹ ہوا تھا۔ سلطان ڈاکو کو زیر دام لانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے یہ میں ہی جانتا تھا، اور اب جب کہ میں اسے ایک بھرپور چالان کے ساتھ قانون کے حوالے کرنے والا تھا تو اس کے ساتھی اسے تھانے کے حوالات سے نکال کر لے گئے تھے۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، یہ افسوسناک واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ اس نے بتایا لگ بھگ صبح 4 بجے۔ اس زمانے میں آج کی طرح تھانوں میں اتنا زیادہ عملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مذکورہ تھانے میں میرے علاوہ سب انسپیکٹر شمشاد علی، اے ایس آئی ممتاز خان، حوالدار اور 4-5 کانسٹیبلز تھے۔ اس نفری کے حساب سے میں نے شمشاد علی سے پوچھا، حملہ اور ڈاکوؤں کی تعداد کیا تھی؟ وہ کمزور سی آواز میں بولا، نصف درجہ سے زیادہ تھے۔ ایک ڈاکو فائرنگ کے دوران مارا گیا اور وہ لوگ سلطان کو حوالات سے نکال کر لے گئے۔ میں نے نہایت برہمی سے کہا، ان کی تعداد پوری رہی، ہم سراسر گھاٹے میں رہے۔ سر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، جلدی ان ڈاکوؤں کا سراغ مل جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا، اب تک تم لوگوں نے کیا کوشش کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے کھوجی کو تھانہ بلوا کر کام پر لگا دیا ہے۔ وزیر علی نامی وہ کھوجی اپنے کام کا ماہر اور تجربہ کار شخص تھا۔ بعض معاملات میں اس نے ناقابل یقین حد تک قانون کی مدد کی تھی۔ میں اس کے ریکارڈ سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے کارناموں کی قدر کرتا تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے پوچھا، کیا صرف ایک کھوجی پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہم نے ڈاکوؤں کے فرار ہوتے ہی ان کا تعاقب بھی کیا تھا جو کہ ناکامیاب رہا۔ میں نے طنزی انداز میں کہا۔ اے ایس آئی نے کہا، جناب وہ سب کے سب چاقو چبند گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہمارے 2 جوانوں نے ان کا پیچھا کیا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت یہی 2 گھوڑے تھے اور ان گھوڑوں کی صحت بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بات ختم کر کے وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے زیادہ گرجنا برسنا مناسب نہ سمجھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور یہ واردات صبح 4 بجے پیش آئی تھی۔ گویا ان گزرے ہوئے 7 گھنٹوں میں وہ ڈاکو کہیں کے کہیں نکل گئے ہوں گے اور عین ممکن تھا وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکے ہوں۔ تھانے پہنچتے ہی جب مجھے ڈاکوؤں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو میں نے سب سے پہلے جا کر حوالات کا معائنہ کیا تھا اور حوالدار سے سوالات بھی کیے تھے۔ اپنے عملے کے بیانات سے یہی نتیجہ اخذ ہوا کہ ڈاکوؤں نے آنن فانن گن پوائنٹ پر وہ کارروائی کی تھی۔ تھانے کے عملے نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے کامیابی حملہ آوروں کے حصے میں آئی۔ سانپ نکل چکا تھا، اس لیے فی الحال رسی پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپنے عملے سے تفصیلی سوال و جواب بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ پہلی فرصت میں مجھے ڈاکوؤں تک پہنچنا تھا۔ یہ بہت ہی افسوسناک سبکی والا معاملہ تھا۔ اگر اس رات میں تھانے میں موجود ہوتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا یا اس انداز میں پیش نہ آتا۔ میں اپنے اور اپنی عملے کی جان داؤ پر لگا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے پوچھا، کھوجی کو کب روانہ کیا ہے تم نے؟ اس نے بتایا صبح 8 بجے۔
اس کے ساتھ ASI نوازش اور کانسٹیبل نثار بھی ہیں۔ موسم اچھا ہے، مجھے امید ہے کہ اچھے اور مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا اور سب انسپیکٹر کو اپنے کمرے سے رخصت کر دیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا اور سردی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ دن تو معتدل رہتا لیکن شام ہوتے ہی خنکی شروع ہو جاتی اور رات کو بھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی۔ میں حالیہ واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلطان ڈاکو نے آس پاس کے علاقے میں بہت افراتفری مچا رکھی تھی۔ میں کم و بیش 1 سال سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اسی کوشش کے نتیجے میں وہ چند روز پہلے میرے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اگر میں سلطان ڈاکو اور اس کے کارناموں کی تفصیل میں چلا گیا تو کئی کہانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور ان راستوں میں اصل داستان کہیں کھو کر رہ جائے گی، وہ داستان جس کا انتخاب اس ماہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر پھر کبھی موقع ملا تو سلطان ڈاکو پر ایک مفصل کہانی لکھوں گا۔ فی الحال وہ ایک ایسا خطرناک مجرم تھا جو میرے قابو میں آنے کے بعد ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زخمی سانپ اور چھوٹا ہوا مجرم نہایت ہی خوفناک ہو جاتے ہیں اور مجھے اسی خطرناک ڈاکو کو دوبارہ گرفت میں لانا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ کھوجی وزیر علی واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ASI نوازش اور کانسٹیبل نثار اس کے ساتھ تھے، لہٰذا میں نے انہیں بھی طلب کر لیا۔ کھوجی نے جو رپورٹ پیش کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ گھڑ سوار ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے میں کھوجی کی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میرے تھانے کی مشرقی جانب لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ کھوجی کے مطابق مسلح گھڑ سوار اسی جنگل کی سمت فرار ہوئے تھے۔ اس نے فرار ہونے والے گھوڑوں کی تعداد 6 بتائی۔ گھڑ سواروں کی تعداد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ 6 بھی ہو سکتے تھے اور 12 بھی۔ بہرحال سب انسپیکٹر کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا، وہ 6 آئے تھے اور 6 ہی واپس گئے، یعنی 1 گھوڑے پر 1۔ خیر کھوجی کی فراہم کردہ اطلاع کافی سنسنی خیز تھی کہ وہ ڈاکو جنگل کی طرف فرار ہوئے تھے۔ میں نے چند روز پہلے ایک زبردست مارکے کے بعد اس جنگل سے سلطان کو گرفتار کیا تھا۔ ایک طرح سے اسے ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ کھوجی کے دوسرے انکشاف نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، ڈاکوؤں کے فرار کا راستہ تو میں نے واضح کر دیا، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ تھانے پر چڑھائی کرنے کہیں اور سے آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہیں اور سے آئے تھے؟ میں واقعی حیران رہ گیا۔ اگر وہ جنگل میں گھسے ہیں تو آئے بھی ادھر ہی سے ہوں گے۔ میں تو اگلے مرحلے پر اس جنگل میں انہیں تلاش کرنے والا ہوں، تمہاری مدد سے۔ وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے بولا، جناب میں آپ کی ہر قسم کی مدد کو تیار ہوں۔ ڈاکوؤں کا کھرا جہاں تک لے جائے گا میں آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ مغربی سمت سے سفر کر کے اس تھانے میں پہنچے تھے۔ تھانے کی مغربی جانب بستی تھی جو 1 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کھوجی کی بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے وزیر علی سے پوچھا، کہیں ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے میں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں نے بڑی مشکل صورتحال میں کھرا نکالا ہے۔ وہ ڈاکو جو اپنے گھوڑوں کے سوموں پر کپڑا یا پلاسٹک باندھ کر سفر کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی سراغ لگایا ہے، میں اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس معاملے میں تو سب کچھ صاف صاف ہے۔ ڈاکوؤں کے قدموں اور گھوڑوں کے سوموں کے نشان بستی سے لے کر تھانے تک اور تھانے سے جنگل تک بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ میرا حساب کتاب غلط نہیں ہو سکتا۔ جن 2 پولیس اہلکاروں نے گھوڑوں پر ڈاکوؤں کا تعاقب کیا، میں ان سے تفصیلی بات چیت کر چکا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلح گھڑ سوار ڈاکو جنگل کی طرف جانے والے راستے پر غائب ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مزید تعاقب جاری نہ رکھ سکے، مجبوراً انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اس مجبوری میں غیر اطمینان بخش صحت والے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار ڈاکوؤں کی فائرنگ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ پولیس کے جوانوں کے پاس روایتی اسلحہ تھا، جبکہ ڈاکوؤں کے پاس جدید، اس زمانے کے لحاظ سے جدید رائفلیں تھیں، پھر وہ تعداد میں بھی غالب اکثریت میں تھے۔ اس نوعیت کی صورتحال میں اسلحے سے زیادہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ اگر میں تھانے میں موجود ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر علی کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکو بستی کی جانب سے سفر کر کے تھانے تک پہنچے تھے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ بستی سے آئے تھے؟ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، 16 آنے یقین ہے سرکار، اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو تو اپنے بندوں سے پوچھ لیں۔ اس نے کانسٹیبل نثار اور ASI نوازش کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں میرے ساتھ تھے، آپ کا حکم ہو تو میں جنگل میں بھی آگے تک ان کا کھرا نکالوں گا۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھا رہوں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، بستی کی سمت پایا جانے والا کھرا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟
یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو سکے آیا وہ ڈاکو اسی بستی سے آئے تھے یا پھر کہیں اور سے آئے تھے اور بستی کے نزدیک سے ان کا صرف گزر ہوا تھا۔ کھوجی وزیر علی کے بجائے ASI نوازش نے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا انکشاف انگیز تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، کھوجی نے جو کھرا نکالا ہے وہ خوشیا کے گھر پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ خوشیا کون ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ASI نے بتایا، وہ ایک بوڑھا شخص ہے جو اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ بستی کے ایک گھر میں رہتا ہے۔ یہ گھر بستی کے آخری کنارے پر آبادی سے ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ یہ خاصی اہم اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے خوشیا کے گھر میں کچھ وقت گزارا تھا۔ میں نے مزید معلومات کی خاطر پوچھا، آپ لوگوں نے خوشیا سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ کی ہے؟ ASI نے جواب دیا، ملک صاحب، ابھی تک ہم نے خوشیا سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے صبح آنے کو کہا تھا۔ میں جس کام سے دوسرے شہر گیا تھا، اگر اس میں کچھ پیچیدگی پیدا نہ ہو جاتی تو میں صبح ہی اپنے تھانے پہنچ چکا ہوتا۔ بہرحال میں SP علاقہ کے حکم پر وہ کام نمٹانے گیا تھا، اس لیے اسے ادھورا چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں دوبارہ کھوجی وزیر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وزیر علی، تمہارا کہنا ہے وہ ڈاکو خوشیا کے گھر سے سفر کر کے تھانے پہنچے اور یہاں کے حوالات میں سے اپنے سردار کو چھڑا کر جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ کیا تم نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ خوشیا کے گھر کب اور کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، فی الحال اس سلسلے میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ کا حکم ہو تو میں اپنے تجربے کو کام میں لا کر کم از کم یہ ضرور پتہ چلا لوں گا کہ وہ کس سمت سے سفر کر کے خوشیا کے گھر پہنچے تھے۔ اگر انہیں وہاں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تو ان کا کھرا سلامت ہوگا۔ ASI نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب، بستی ہمارے تھانے سے مغربی جانب واقع ہے۔ بستی کے ختم ہوتے ہی کھیتوں کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد بڑی نہر کی دوسری سمت بھی کھیت ہی کھیت ہیں۔ آج کل کھیتوں میں فصل بھی کھڑی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ڈاکو اسی طرف سے آئے تھے تو کھیتوں میں ان کا کھرا اٹھانا خاصا مشکل کام ہوگا۔ میں نے کہا، مشکل اور آسان تو بعد میں دیکھا جائے گا، یہ ضروری کارروائی فوراً ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا جو حکم ہو۔ ASI نوازش فرما برداری سے بولا۔ میں نے نوازش کو اپنے کمرے میں روک کر دوسرے افراد کو باہر جانے کا حکم دیا۔ کھوجی سے میں نے برآمدے میں ٹھہرنے کو کہہ دیا۔ جب میں اور ASI کمرے میں رہ گئے تو میں نے اس سے کہا، نوازش علی، تم فوری طور پر SP آفس روانہ ہو جاؤ۔ اس واقعے کی اطلاع وہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں تمہیں SP صاحب کے نام ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اگر چاہتا تو صورتحال کی وضاحت کے لیے خود بھی SP صاحب سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن تھانے میں میری موجودگی اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ میں نے ASI کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ رکے میں نے سلطان ڈاکو کے بارے میں تفصیلاً درج کر دیا۔ SP صاحب اس بات سے آگاہ تھے کہ وہ خطرناک ڈاکو عدالتی ریمانڈ پر میری تحویل میں تھا۔ میں نے SP سے یہ بھی درخواست کی کہ میرے تھانے کو مزید نفری مہیا کی جائے تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں۔ پہلے میں نے سلطان کو جنگل میں اس کے خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا تھا۔ اس مشن میں افرادی قوت سے زیادہ میری حکمت عملی کا دخل تھا، مگر اب ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ اس مرتبہ سلطان اور اس کے ساتھی ڈاکو اس جنگل میں کہیں پناہ نہیں لیں گے، اور بالفرض اگر انہوں نے جنگل ہی میں کہیں روپوشی اختیار کی تو ان کی وہ پناہ گاہ میرے لیے خاصی مشکل ثابت ہوگی۔ جنگل اچھا خاصا گھنا اور وسیع و عریض تھا۔ ڈاکوؤں کی تلاش میں اس کے مختلف حصوں میں چھاپے مارنے کی ضرورت تھی اور نہایتی پلاننگ کے ساتھ۔ ویسے اس بات کے کبھی امکانات تھے کہ وہ لوگ کسی اور طرف نکل گئے ہوں گے، یا وقتی طور پر انہوں نے اس جنگل کو خیر بات کہہ دیا ہوتا کہ پولیس کی کارروائی سے محفوظ رہ سکیں۔ ASI کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ڈاکو کی لاش کو سرکاری اسپتال بھیجنے کا بندوبست کیا۔ لاش کا تفصیلی معائنہ میں پہلے ہی کر چکا تھا، اس پر زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں تھی۔ لگ بھگ 12:30 بجے میں نے کھوجی کو اپنے ساتھ لیا اور خوشیا کے گھر کے جانب چل پڑا۔ SI شمشاد کا تھانے میں رہنا ضروری تھا، چنانچہ حوالدار فرزند علی اور ایک کانسٹیبل کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رسول نگر نامی وہ بستی تھانے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی اور خوشیا کا گھر بستی کے آخری کنارے پر ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں اور حوالدار یونیفارم میں تھے، جبکہ کھوجی نے پاپلین کا کرتا اور تہ بند زیب تن کر رکھا تھا۔ سر پر اس کی مخصوص پگڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ وزیر علی کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ اس عمر میں بھی اینک کے بغیر تلاوت کلام پاک کر سکتا تھا اور دور دیکھنے کے لیے بھی اسے آنکھوں کو چندہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولنے سے پہلے سوال کیا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں خوشیا سے ملنے آیا ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟
اندر چند لمحے خاموشی رہی۔ کون ہے؟ پوچھنے والی کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی، ورنہ ابھی تک کوئی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ عورت کسی سے مشورہ کر رہی ہے۔ میری سماعت تک کچھ اس قسم کی آوازیں پہنچیں جیسے دروازے کے پیچھے کھسر پھسر کی جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا دروازہ کھولنے میں پسو پیش سے کام لیا جا رہا تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور بآواز بلند کہا، خوشیہ دروازہ کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا اور چند لمحات بعد دروازے کی کنڈی گری اور نیم بعد دروازے میں ایک ادھیڑ عمر عورت کی صورت نظر آئی اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ کو خوشیہ سے کیا کام ہے؟ اس عورت کی صورت اور آواز سے بڑھاپا جھلکتا تھا۔ بہرحال میں نے اسے تضاد کو فی الحال نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا، خوشیہ سے مجھے جو بھی کام ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم اسے باہر بھیجو۔ ایک لمحے کو توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم غالباً خوشیہ کی بیوی ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے بتایا، جی میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری ہوں۔ خوشیہ کو رات سے بخار ہے، وہ اندر سویا پڑا ہے۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہ آیا۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بند دروازے کے پیچھے کھسر پھسر کی جو آوازیں سنی تھی وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے تم نے کسی سے صلاح مشورہ کیا تھا، وہ کون تھا؟ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ تم تینوں کے سوا اس گھر میں اور تو کوئی نہیں رہتا۔ وہ میرے ان سوالیہ جملوں سے گھبرا گئی، گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں جی، میں نے کسی سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا وہ واضح طور پر جھوٹ بول رہی تھی، آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے گھور کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر خوشیہ کو بخار ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا تو کیا ہوا؟ تم دروازہ کھولو، میں اندر جا کر اس سے مل لیتا ہوں، یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ وہ میرے تیور بھانپ گئی کہ میں کسی بھی صورت ٹلنے والا نہیں ہوں۔ کھوجی وزیر علی نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھرا اسی گھر سے تھانے تک پہنچا ہے اور پھر تھانے سے وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ میں خوشیہ اور خوشیہ کے گھر کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ خوشیہ کی بیوی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا اور ہم گھر کے اندر پہنچ گئے۔ وہ ایک کشادہ صحن والا گھر تھا جس کے پچھلے حصے میں 3-4 کچے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اونچی چھتوں والے یہ کمرے ہر قسم کے موسم کے لیے موزوں تھے، یعنی گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم۔ کشادہ صحن میں آم، جامن، امرود اور نیم کے درخت بھی استادہ نظر آئے۔ چند مویشی بھی اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کنڈلی بنائی گئی تھی جس میں بیک وقت درجن بھر جانور چارہ کھا سکتے تھے۔ کھوجی نے صحن عبور کرتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، ملک صاحب میں اس صحن کو بھی چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ڈاکوؤں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہاں کچھ وقت گزارا ہے تو اس کے آثار مل جائیں گے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم کانسٹیبل کو ساتھ رکھو اور اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ، میں حوالدار کے ساتھ خوشیہ کی طرف جاتا ہوں، دیکھو تو وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خوشیہ کی بیوی ہماری ان سرگوشیوں سے خاصی متوحش ہوئی، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کی۔ بخت بھری نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ یقیناً خوشیہ ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر خوشیہ نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے لیٹا رہنے کا اشارہ کر دیا۔ بخت بھری نے ہمارے لیے دوسری چارپائی پر ایک اجلی چادر بچھا دی اور جلدی سے بولی، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں تنہائی میں خوشیہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاصی جذبز نظر آئی، تاہم تھوڑے سے تامل کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی سے کہا، تم اس پر نظر رکھو، جب تک میں اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاتا اس گھر کے کسی مکین کو باہر نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے۔ بیرونی دروازے کی نگرانی بہت ضروری ہے، اگر کوئی خاص بات نوٹ کرو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ اوکے سر، حوالدار نے مستعد لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر ایک معاملہ کیا ہے تھانے صاحب؟ خوشیہ مریل سی آواز میں پوچھنے لگا۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں وہ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ اس وقت بخار میں مبتلا تھا۔ خوشیہ کی عمر 65 کے قریب تھی اور اس کا پورا سر سفید ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے خیز لہجے میں کہا، خوشیہ معاملے کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ وہ اپنے سر کو تھام کر بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب، میرا تو سر پہلے ہی قابو نہیں، کچھ چکر سا آ رہا ہے۔
اچانک میرا لہجہ بے حد سنگین ہو گیا اور میں نے کہا، اگر تم اداکاری سے باز نہ آئے تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور تمہیں اتنا معلوم ہوگا پولیس والوں کا دوسرا راستہ کتنا بھیانک اور پرخار ہوتا ہے۔ اپنی بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ وہ گھگیایا اور بولا، جناب آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہ بولا ہے، نہ ہی کسی قسم کی اداکاری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جانتا ہے میں پچھلی رات سے بخار میں تپ رہا ہوں، اس وقت بھی میرا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو چھو کر دیکھ لیں، آپ کو میری بات کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تم بخار میں مبتلا ہو، اس کے لیے چھونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، اگر تیز بخار ہے تو سر میں درد ہوگا اور چکر بھی آ سکتے ہیں۔ میرے جواب سے اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ جلدی سے بولا، جناب جب آپ سب مان رہے ہیں تو پھر آپ کو میری بات پر اعتبار کیوں نہیں؟ آپ یقین جانے میں کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، تمہاری اداکاری سے میری مراد یہ ہے کہ تم بے خبری کا ناٹک کر رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا معاملہ مجھے کھینچ کر تمہارے دروازے تک لے آیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میرے سوال نے اس کی آنکھوں میں وحشت کو نمودار کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کا ہر حصہ خوف کی لپیٹ میں نظر آ رہا تھا۔ تاہم خوشیہ کی زبان نے حتی الامکان ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، خوشیہ میں تمہارے ساتھ بوجھو تو جانے کھیلنے نہیں آیا، لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچانک میرا لہجہ سنگین ہو گیا۔ اگر تم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حوالات کی ہوا کھانے کا شوق رکھتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، تھانے میں تو بے زبان بھی بولنے لگتے ہیں، لگتا ہے تمہارے ساتھ دوسرے راستے پر سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، آنکھوں میں بے پناہ وحشت بھر گئی، نحیف آواز میں منمنایا، میری خطا کیا ہے؟ میں نے کڑک کر کہا، تمہاری خطا یہ ہے کہ تم نے پچھلی رات 6 ڈاکوؤں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس نے کہا، آپ کو غلط فہمی کے بچے؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت انداز میں کہا، میں مکمل تسلی کیے بغیر کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے تمہارے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح یقین کر لیا ہے کہ مذکورہ ڈاکو تمہارے گھر میں ٹھہرے تھے، 1-2 پل کے لیے یا پوری رات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتاؤ تمہارا ان ڈاکوؤں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے ہیں؟ خوشیہ کا وجود کپکپانے لگا۔ اس لرزے میں بخار سے زیادہ میرے ٹریٹمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، کھوجی وزیر علی میرے پاس آ گیا۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ملک صاحب، کھوجی سنسنی خیز لہجے میں بولا، میں نے کشادہ صحن سمیت پورے گھر کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ گھر کے ایک کمرے میں چند افراد نے کچھ وقت گزارا ہے۔ صحن میں ان کے اور ان کے گھوڑوں کے قدموں کا کھرا بھی ملا ہے۔ یہ انہی گھوڑوں کے قدموں کے نشانات ہیں جو اس گھر سے نکل کر تھانے کی طرف گئے تھے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، سن رہے ہو خوشیہ، یہ ایک ماہر اور تجربہ کار کھوجی کا تجزیہ ہے، کیا تم اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ خوشیہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے سینے پر ہاتھ رکھ کر کمزور آواز میں ہائے ہائے کرنے لگا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، اس کی بیوی اور بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ کانسٹیبل نے کہا، جناب اس گھر میں ایک بوڑھی عورت کے سوا اور کوئی بھی نہیں، وہی عورت جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا، بیٹی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تم بخت بھری کو یہاں لاؤ۔ کانسٹیبل کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا، کانسٹیبل واپس آئے تو تم اس کے ساتھ چلے جانا، یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکو کہاں سے گزر کر اس بستی تک پہنچے تھے۔ میں خوشیہ کا انٹرویو کرتا ہوں، اگر اس نے کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہاری تحقیق سے اس کو پکڑ لیں گے، جنگل کی جانب بعد میں جائیں گے، اس راہ کا کھرا زیادہ دیر تک محفوظ رہے گا، جبکہ ادھر فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تم بستی سے آگے پھیلے ہوئے کھیتوں کی طرف نکل جاؤ۔ وہ پرمینی انداز میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بخت بھری بھی کمرے میں موجود تھی۔ وہ خوشیہ کی طرف بڑھی، اسے پانی پلایا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ قدرے سنبھل گیا۔ اس دوران میں کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے خوشیہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بخت بھری سے سوال کیا، تمہاری بیٹی گھر میں موجود نہیں، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ بخت بھری نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، جی، وہ اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے۔ چن والی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو میرے تھانے سے شمال کی سمت واقع تھا۔ بیوی کے جواب پر خوشیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی سرزنش کو واضح طور پر پڑھ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسے بخت بھری کا جواب پسند نہ آیا ہو۔ خوشیہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا، لہٰذا میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، خوشیہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا،
میرے پاس فالتو وقت نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تمہارا چہرہ تکتا رہوں۔ اگر تم تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تو میں تم دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے جانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ ڈاکوؤں کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے یا پھر؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نامکمل جملے کے پیچھے ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی۔ ڈاکوؤں کے ذکر پر بخت بھری نے چونک کر مجھے دیکھا اور خوشیہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی، تو آپ ڈاکوؤں کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ پہلے میں نے اس کی غیر موجودگی میں خوشیہ سے ڈاکوؤں کے حوالے سے سوالات کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ہائے ہائے کرنے لگا تھا۔ بخت بھری کا چونکنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس گھر میں کوئی بڑی گڑبڑ ہوئی تھی۔ میں نے بخت بھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلسلے تو اور بھی بہت ہیں بی بی، لیکن فی الحال ڈاکوؤں کا معاملہ زیر غور ہے۔ وہ حیران پریشان نگاہ سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کی ایک نگاہ میں سینکڑوں سوال تھے۔ خوشیہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں بخت بھری کی نگاہ میں ایسی کون سی بات تھی جس نے خوشیہ کے آنسو نکال دیے۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے خلاف توقع تھی۔ وہ دھواں دار انداز میں باواز بلند رو رہا تھا۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ اسے شاید تیز بخار کی وجہ سے کوئی دورہ وغیرہ پڑ گیا ہے۔ اونچے درجے کا بخار اگر سر کو چڑھ جائے تو انسان اسی قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات شدید بخار کے سبب انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کی کیفیت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے اور اس سے جان جانے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال خوشیہ 2-3 منٹ ہی میں سنبھل گیا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور نہ ہی ڈاکوؤں کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ وہ اچانک ہی ہمارے گھر میں گھس آئے تھے۔ ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بخت بھری سکتے کسی کیفیت میں خوشیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید انہوں نے ڈاکو کے حوالے سے آپس میں زبان بندی کا کوئی عہد کر رکھا تھا۔ جب خوشیہ کی زبان کے بند کھل گئے تو بخت بھری نے سوچا وہ بھی اپنے شوہر سے پیچھے کیوں رہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اگر وہ ہماری بیٹی کو رائفل کے نشانے پر نہ رکھ لیتے تو شاید ہم انہیں اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ ہم سوہنی کی وجہ سے بہت مجبور ہو گئے تھے۔ بیٹی کے ذکر پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے بخت بھری نے مجھے بتا چکی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی تھی۔ اس کا ڈاکوؤں کے حوالے سے ذکر چونکا دینے والی بات تھی۔ میں خوشیہ کو نظر انداز کر کے بخت بھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام سوہنی ہے؟ اس نے اقرار میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں بخت بھری؟ اس نے کہا، یہی صرف ایک ہی بیٹی ہے جناب، یہی سوہنی۔ وہ رکت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور وہ کون ہے جو اپنے ماموں یعنی تمہارے بھائی سے ملنے اس کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ سوہنی تو چن والی۔ وہ یک لخت خاموش ہو گئی اور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، بہت خوب بخت بھری، تمہیں اس عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آ رہی؟ سوہنی تمہاری کس قسم کی اکلوتی بیٹی ہے جو بیک وقت 2 مختلف اور دور دراز گاؤں میں پائی جا رہی ہے؟ یہاں رسول نگر میں ڈاکو سے رائفل کے نشانے پر رکھ کر تم لوگوں کو تعاون کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، اور ادھر چن والی میں وہ اپنے ماموں کے گھر میں بھی موجود ہے۔ یہ کیسا ماورائی چکر ہے؟ کیا تم مجھے کوئی ہمزاد والی پٹی پڑھانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ میری سخت اور چپتی ہوئی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ لکنت زدہ لہجے میں بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ… بخت بھری، خوشیہ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جاؤ، میں خود تھانے دار صاحب کو ساری بات بتاتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں والی بات چھپی نہیں رہی تو پھر ہم بھی کوئی جھوٹ کیوں بولے؟ اس نے ذرا توقف کر کے پہلو بدلا، پھر خفیف آواز میں اپنی بیوی کو اپنی خاطرداری کے بارے میں کچھ ہدایت دینے لگا۔ میرے نہ کرنے کے دوران میں بخت بھری کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی کی طرف مینی خیز نظر سے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ اشارے کو سمجھ گیا اور اٹھ کر بخت بھری کے پیچھے ہی کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بخت بھری کی نگرانی چاہتا ہوں۔ سلطان ڈاکو کے حوالے سے وہ کچھ کر گزرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ میں دوبارہ خوشیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی خوشیہ، اب تم جلدی سے شروع ہو جاؤ، میں اصل کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک تعاون آمیز نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر رک کر اس نے کمزور لہجے میں مجھے جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات وہ اپنی بیوی بخت بھری اور بیٹی سوہنی کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ حسب معمول انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا، ہر شخص کی روزمرہ مصروفیات بھی طے شدہ ہوتی ہیں۔
جس میں موسموں کے تغیر و تبدل سے صرف اتنا فرق آتا ہے کہ ان کے جملہ کام 1-2 گھنٹے کی کمی بیشی سے انجام پانے لگتے ہیں، باقی سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ رات میں اور خاص طور پر موسم سرما کی رات میں لوگ بہت جلد اپنے بستر میں جا پہنچتے ہیں۔ شہری زندگی کی آدھی رات تک اور بسا اوقات اس کے بعد بھی تا دیر جاگ کر صحت کا کباڑا نہیں کیا جاتا۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا گاؤں کے ہر باسی کا معمول ہوتا ہے۔ خوشیہ اور اس کی بیوی بیٹی بھی رات کے پہلے پہر سونے کے لیے لیٹ گئے اور جلد ہی نیند کی پرکیف وادی نے ان پر اپنے در وا کر دیے۔ سوہنی کی عمر 21-22 کے درمیان تھی۔ یہ بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے اور گاؤں دیہات کی خالص فضا کی تازگی سے ہم آہنگ ہو کر عجیب بہار دکھاتی ہے۔ مرد ہو یا زن، اس عمر میں سب پر جوانی ٹوٹ کر برستی ہے۔ سوہنی اسم با مسمہ تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ایک کمرے میں سوتے تھے جبکہ سوہنی دوسرے کمرے میں۔ بخت بھری نے کئی مرتبہ سوہنی سے کہا کہ وہ اکیلی نہ سویا کرے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ ابا یعنی خوشیہ کی موجودگی میں والدین کے کمرے میں سونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ یہ دلیل بھی دیتی کہ اس کا کمرہ ان کے کمرے سے زیادہ دور تھوڑی ہے۔ در حقیقت وہ دونوں کمرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور دونوں کی درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا جہاں سے بآسانی کمرے سے نکلے بغیر ادھر ادھر آیا جا سکتا تھا۔ سوہنی یہ کہہ کر ماں کو مطمئن کر دیتی کہ بیچ کا دروازہ تو کھلا ہی رہتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ فوراً انہیں مطلع کر دے گی۔ الغرض وقوع کی رات وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے کہ رات کے کسی پہر خوشیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ وہ رات کا سویا اذان فجر کے وقت ہی اٹھتا تھا۔ اس نے دوسری چارپائی کے اوپر سوئی بخت بھری کو جگایا۔ وہ اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھائے جانے پر بکھلا گئی۔ کیا ہو گیا خوشیہ؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ خوشیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ بخت بھری نے جواباً سرگوشیانہ انداز میں پوچھا اور سوہنی کے کمرے میں کھلنے والے مشترکہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بخت بھری ایک ماں تھی اور گڑبڑ کے حوالے سے آپوں آپ اس کا دھیان سوہنی کی طرف چلا گیا تھا۔ مذکورہ دروازہ بھیڑا ہوا تھا، تاہم اسے کنڈی نہیں لگائی جاتی تھی۔ خوشیہ نے آواز دبا کر کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی دوسرے کمرے کی طرف آوازیں سنی ہیں، شاید انہی آوازوں کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ اس گھر میں موجود ہیں۔ تم ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو خوشیہ؟ بخت بھری کی آواز میں سراسیمگی تھی۔ اس صورتحال نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ میں سوہنی کو جا کر دیکھتی ہوں، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی اور چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ ٹھیک ہے، تم اس کی خیریت معلوم کرو۔ خوشیہ نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ پھر گھر کے دوسرے حصوں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 منٹ کے اندر یہ انکشاف ہو گیا کہ سوہنی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے کمرے سے صحن میں نکل آئے اور اسی وقت انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ صحن میں نصف درجن گھوڑے دیکھ کر وہ شدید الجھن میں پڑ گئے۔ اس وقت ایک کمرے میں سے چند افراد کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں کمان میں سے نکلے ہوئے تیروں کی مانند مذکورہ کمرے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ سنائی دینے والی آوازوں میں سوہنی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس کمرے کے وحشت ناک منظر نے ان کی پریشانی میں 1000 گنا اضافہ کر دیا۔ 6 ڈاکوؤں نے سوہنی کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ ان ظالموں نے پتہ نہیں کس طرح وہاں ایک دیا بھی روشن کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوہنی سے مدد لی ہوگی۔ دیے کی ناکافی روشنی میں سوہنی کی صورت خوف اور دہشت کی علامت بن کر رہ گئی تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ڈاکوؤں کی نظر سے چھپے نہ رہ سکے اور انہیں بھی بے بس کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 ڈاکو سوہنی اور بخت بھری کے پاس ہی رک گئے اور باقی 3 خوشیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد 2 ڈاکو دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور تیسرا خوشیہ سے مذاکرات کرنے لگا۔ ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا، ہم تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، شرط یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ خوشیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، تم لوگ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ وہ بولا، ہم 2-2.5 گھنٹے تمہارے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے شرافت کا ثبوت دیا تو ہم جیسے خاموشی سے آئے ہیں بالکل ویسے یہاں سے رخصت بھی ہو جائیں گے، لیکن کسی گڑبڑ یا تمہاری چالاکی کی صورت میں تم تینوں جان سے جاؤ گے۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ اس موقع پر کوئی بھی کمزور اور شریف انسان کسی خطرناک ارادے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خوشیہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو یہاں رک جاؤ، میری بیٹی اور بیوی کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ڈاکو نے ٹھوس لہجے میں کہا، ان کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ اپنے عمل سے وہ ان کا سرغنہ نظر آتا تھا۔ دوسرے 5 اسے بہت تعظیم دے رہے تھے۔
اگلے چند لمحات میں خوشیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ کس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے اور سہنی کو انہوں نے کیسے ٹریپ کر لیا۔ گھر کے صحن کے اندر ہی ایک کونے میں دیہاتی ٹوائلٹ بنا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لوگ گھر کے صحن میں پہنچے، سہنی ضرورت کے تحت ٹوائلٹ میں موجود تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، انہوں نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا، پھر وہ اسے دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے گئے تھے۔ گھر میں داخلے کے لیے انہوں نے روایتی طریقہ اپنایا تھا، یعنی ایک شخص صحن کی دیوار کود کر گھر کے صحن میں پہنچا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے داخلی دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے 6 گھوڑے اور گھڑ سوار صحن میں موجود تھے۔ داخلی دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ خوشیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی جان اور عزت کو کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں، تو اس کے خوف میں واضح کمی ہو گئی اور اس نے ڈاکوؤں کا سردار نظر آنے والے شخص سے پوچھا، آپ لوگ کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، کیا تمہیں ابھی تک ہمارے حلیوں سے کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ خوشیہ نے کہا، اندازہ تو میں لگا چکا ہوں۔ خوشیہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی، تم لوگوں کے حلیے تو تمہیں ڈاکو ظاہر کر رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ کہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو؟ ڈاکوؤں کے سربراہ نے سخت لہجے میں کہا، اوئے بڈھے، شکل سے تو تم اتنے احمق نظر نہیں آتے، کیا ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں ڈاکہ ڈالیں گے اور اس کے بعد کس طرف کا رخ کریں گے؟ کیا تم نے ہمیں اتنا ہی بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ڈاکو کی ڈانٹ پھٹکار نے خوشیہ کو خاموش کر دیا۔ ڈاکو کے تیور بتاتے تھے کہ اگر خوشیہ نے مزید کوئی سوال کیا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اور ڈاکو کا آپے سے باہر ہو جانا نہایت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی جان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ بخت بھری اور سہنی کو کوئی گزند پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان نازک لمحات میں وہ تینوں پوری طرح ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھے، لہٰذا خوشیہ کا چپ ساتھ لینا ہی وقت کی ضرورت، مصلحت کا تقاضا اور دانش مندی کا شیوا تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب وہ ڈاکو خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے سہنی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ خوشیہ چیخ اٹھا، یہ تو سراسر زیادتی ہے، ہم نے آپ لوگوں سے ہر ممکنہ تعاون کیا ہے، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں اور خاموشی سے اپنی راہ لیں۔ خوشیہ کا گھر بستی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں ہونے والی کارروائی کسی کی نظر میں نہیں آ سکی تھی۔ خاموش اور ٹھنڈی ٹھار رات کے اس پہر ویسے بھی بستی کے لوگ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لہٰذا کسی کا خوشیہ کے گھر کے جانب متوجہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار، یہاں سردار سے مراد وہ شخص ہے جو اس شیطانی ٹولے کو لیڈ کر رہا تھا۔ دراصل ان کا سردار تو سلطان تھا۔ اس شیطانی ٹولے کو لیڈ کرنے والے نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اوئے بڈھے، تم نے پچھلے 2 گھنٹوں میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے تم سے کسی قسم کی بدتمیزی کی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہے کہ میری نیت صاف ہے، تم میری بات پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ وہ خوشیہ کی جوان جہان بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کہ وہ ایک ڈاکو پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے۔ اس کی منطق عجیب اور تجویز نرالی تھی۔ خوشیہ نے کہا، میں مانتا ہوں تم لوگوں نے پچھلے 2-2.5 گھنٹوں میں انتہائی شرافت کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکو یا جرائم پیشہ افراد سے ایسے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب خود کو شریف ڈاکو ثابت کرنے کے لیے تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، مجھے یقین آ جائے گا کہ تم ایک عظیم اور خدا ترس انسان ہو۔ ڈاکو کا پیشہ تمہاری مجبوری ہوگی۔ سردار دھیمے لہجے میں ہنسا اور بولا، تمہاری بیٹی کو ہم ضمانت کے طور پر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، یہ میری بیٹی اور بہن کی طرح ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان بند رکھی اور ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی غلطی نہ کی تو آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری بیٹی تمہاری نظر کے سامنے ہوگی، لیکن اگر تم نے کوئی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر تمہاری بیٹی کی جان یا عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ وہ میری سہنی کو اپنے ساتھ لے گئے تھانے دار صاحب۔ داستان کے اختتام پر خوشیہ نے گلوگیر آواز میں کہا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور تم بخار چڑھائے خاموشی سے گھر بیٹھے ہو۔ پھر کیا کروں میں؟ وہ پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ تھانے میں آ کر اس واقعے کی رپورٹ ہی درج کروا دیتے تاکہ انہیں تلاش کرنے میں ہمیں کوئی آسانی حاصل ہو جاتی۔ وہ برہمی سے بولا، آپ اپنی آسانیوں کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، میری اس رپورٹ کو مخبری سمجھ کر اگر ڈاکو سونی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے اب سونی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی؟ ڈاکو اپنی زبان کا پاس کریں گے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی طرح کا کوئی پڑھا لکھا اور قانون دان شخص نہیں ہوں۔ میری موٹی عقل میں جو بات آئی میں نے اسی پر عمل کیا۔ ہم میاں بیوی نے طے کر لیا تھا کہ اس دوران میں ہم سے اگر کوئی سونی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم یہی بہانہ کریں گے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے
چند والی میں واقعی سونی کا ماموں عبد القدیر رہتا ہے۔ اس دوران میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری کھانے کے لوازمات سے بھری ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی مجھے حوالدار فرزند علی کی صورت نظر آئی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں نے کہا اب کسی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہی، یہ لوگ تو پہلے ہی لٹے پیٹے بیٹھے ہیں۔ بخت بھری نے میری بات سے اندازہ لگا لیا کہ خوشیہ نے اپنی داستان غم مجھے سنا دی تھی۔ وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محنت سے سامان خاطرداری تیار کر کے لائی تھی، لہٰذا اس کی کاوش کو نظر انداز کر دینا کفران نعمت ہوتا۔ میں اور حوالدار ٹرے میں موجود اللہ کی نعمتوں سے انصاف کرنے لگے۔ خوشیہ نے ڈاکوؤں کے حوالے سے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں بہت سے پہلو تشنا تھے، خاص طور پر یہی بات کہ انہوں نے 2 گھنٹے اس کے گھر میں قیام کیوں کیا تھا۔ وہ جہاں سے بھی آئے تھے ایک بات تو طے تھی کہ وہ اپنے سردار سلطان ڈاکو کو پولیس کی تحویل سے نکالنے آئے تھے۔ وہ سیدھے تھانے کیوں نہ گئے؟ اگر خوشیہ کے گھر میں وہ 2 گھنٹے ٹھہرے تو کیوں؟ کیا اس طرح وہ اپنا کوئی خاص مقصد حل کرنا چاہتے تھے؟ میرا ذہن تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ ایس آئی شمشاد کے مطابق مسلح ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے لگ بھگ 4 بجے صبح تھانے پر حلہ بولا تھا۔ اس حساب سے کہا جا سکتا تھا وہ کم و بیش 2 بجے خوشیہ کے گھر پہنچے ہوں گے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، ڈاکو کتنے بجے تمہارے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، صحیح وقت کا اندازہ تو مجھے نہیں جناب، لیکن میرا خیال ہے وہ آدھی رات کے بعد یہاں آئے تھے۔ البتہ ان کے جانے کے بعد میں اور بخت بھری صبح تک سو نہیں سکے تھے۔ یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ کسی کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکوؤں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے تھانے کا رخ کیا تھا، اور خوشیہ کے بیان کے مطابق اس کی بیٹی سوہنی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو کیا انہوں نے سوہنی کے ساتھ تھانے پر دھاوا بولا تھا، یا اس اغوا شدہ دوشیزہ کو انہوں نے کہیں راستے میں بٹھا دیا تھا؟ تھانے سے واپسی میں وہ بہت جلدی اور افراتفری میں تھے، اور 2 پولیس اہلکار گھوڑوں پر ان کا تعاقب بھی کر رہے تھے، لہٰذا سوہنی کو راستے میں سے اٹھانے کے امکانات تو 0 کے برابر تھے۔ اس سے ایک ہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ یا تو سوہنی ان کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی، یا پھر انہوں نے اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ ممکن ہے ان کا کوئی ساتھی سوہنی کو اپنے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف لے گیا ہو۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ وہ ڈاکو تعداد میں کتنے تھے؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جناب وہ پورے 6 افراد تھے، اور ان کے پاس اسی تعداد میں گھوڑے بھی تھے۔ خوشیہ کی بات کی تصدیق جب بخت بھری نے بھی کر دی تو میں مخمسے میں پڑ گیا۔ یہ تو ڈاکوؤں کی وہی تعداد تھی جو تھانے پر حملہ آور ہوئی تھی۔ کہیں کوئی گڑبڑ تھی جو فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ڈاکو نے سوہنی کو اپنے ساتھ رکھ کر تھانے والا مارکا مارا ہوگا، وہ مارکا جس میں وہ اپنے سردار کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ساتھی کی لاش تھانے میں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے خوشیہ سے اتمام حجت ضروری جانا، کیا تم نے ڈاکوؤں کو باقاعدہ گنا تھا یا یوں ہی اندازے سے ان کی تعداد کے بارے میں بتا رہے ہو سکتا ہے وہ 6 نہ ہوں، وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں اور 7 بھی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان کی تعداد میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ میں نے ان 2 گھنٹوں میں کم از کم 8 بار انہیں گنا تھا، اور ہر مرتبہ وہ 6 ہی تھے۔ میں نے کہا، کیا ڈاکو سوہنی کے علاوہ بھی تمہارے گھر سے کوئی شے اٹھا لے گئے ہیں؟ بخت بھری نے دکھی لہجے میں کہا، جناب ہماری سب سے قیمتی چیز تو سوہنی ہی تھی، جب وہ اسی کو ساتھ لے گئے تو باقی چیزوں کی ہمارے لیے کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ سوہنی کے بغیر تو یہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ وہ ایک ماں کا جذباتی جواب تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خوشیہ کو دیکھا، کیونکہ ابھی تک میرا سوال جواب طلب تھا۔ وہ میری نگاہ کا مفہوم سمجھتے بولا، نہیں جناب، انہوں نے میرے گھر سے کوئی شے نہیں اٹھائی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے خوشیہ سے پوچھا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو وہ ڈاکو کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، تمہارے خیال میں انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا؟ وہ نکہت آمیز لہجے میں بولا، میں تو صبح سے بخار میں جل رہا ہوں جناب، مجھے کچھ خبر نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سوہنی کی المناک جدائی نے مجھے قبر سے قریب کر دیا ہے۔ پھر وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کرے وہ لوگ اپنے وعدے کی پابندی کریں اور آج شام سے پہلے میری سوہنی یہاں ہو۔ امید اور دلاسا بہت ہی قوی جذبات ہیں، جن کے سہارے بڑے سے بڑا غم کا پہاڑ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے عبوری سردار نے خوشیہ کو دلاسا دیا تھا کہ اگر اس نے کسی کو ان کے بارے میں نہ بتایا تو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی بیٹی کو زندہ سلامت اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ وہ بیچارہ اسی امید پر دن ڈھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بخت بھری سے پوچھا، تم تو آج گھر سے باہر نکلی ہوگی، کیا تمہیں خبر ہے
डाकू के जाने के बाद इस इलाके में कोई खास वाक़या पेश आया है? वो सर को उस बाती जुम्बिश देते हुए बोली, जी मैंने उड़ती उड़ती सुनी है, आपके थाने में कोई गड़बड़ हुई है, कुछ लोग एक हवालाती को छुड़ा कर ले गए हैं। मैंने बूढ़े मियाँ बीवी की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, वो कुछ लोग वही 6 डाकू थे जो ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में पनाह गुज़ीन हो गए थे, और जिस हवालाती को उन्होंने थाने से निकाला है वो उनका सरदार था, सुल्तान डाकू। बख्त भरी ने घबराहट भरी नज़र से मुझे देखा और बोली, ये तो अंधेर नगरी वाली बात हो गई। जब डाकू थाना तोड़कर अपने बंदे को छुड़ा सकते हैं तो फिर हम गरीब गुरबा किस गिनती में आते हैं? यहाँ तो कोई भी महफूज नहीं। खुशिया ने कहा, डाकुओं के जाने के थोड़ी देर बाद हमने फायरिंग की कुछ आवाज़ें सुनी थी, लेकिन हमें यह पता नहीं था आपके थाने में कोई मार्का हो रहा है। बहरहाल उसने इतना कहकर आंखें बंद कर लीं। अब क्या हो सकता है, अल्लाह करे मेरी बेटी खैरियत से घर आ जाए। मैं मजीद आधा घंटा वहां रुककर उन दोनों मियाँ बीवी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन कोई मुफीद और अहम बात मालूम ना हो सकी। खुशिया तो बुखार की वजह से एक मुसीबत में मुब्तला था और बख्त भरी अपनी सोहनी के गम में निढाल। मैंने उन्हें ज्यादा परेशान करना जरूरी ना समझा और जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। खुशिया ने आंखें खोलते हुए कहा, थानेदार साहब मेरी आपसे इल्तजा है, अगर मान लें तो। मैंने कहा, हाँ कहो। मुझे उस लाचार और मजबूर बाप पर तरस आ गया। उसने कहा, अभी तक ये बात हमने सिर्फ आपको बताई है कि सोहनी को डाकू अपने साथ ले गए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि शाम तक ये राज किसी को ना बताएं, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। और शाम के बाद क्या होगा? मैंने उस खुशगुमान बूढ़े को तरफ देखते हुए कहा। वो बोला, डाकुओं ने वादा किया है, वो रात से पहले मेरी बेटी को घर पहुंचा देंगे। खुशिया के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं उसे ये ना कह सका कि डाकू अब कभी तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करेंगे। रात तक ही की तो बात थी। उसकी उम्मीद वक्त का बेरहम तेशा काट कर रख देता। मैंने इस बात में सारे लाते हुए कहा, ठीक है खुशिया, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। फिर मैंने उन दोनों को ताकीद की कि वो हमारी इस कार्रवाई का किसी से कोई जिक्र न करें। उसके बाद मैं हवलदार के साथ खुशिया के घर से निकल आया। हवलदार ने कहा, मलिक साहब लगता है खोजी कुछ ज्यादा दूर निकल गया, अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। मैंने थाने की जानिब कदम बढ़ाते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा, यह एक अच्छी और खुश आइंद बात है। मैं महसूस कर रहा हूं वो कोई अहम खबर लेकर थाने पहुंचेंगे। कांस्टेबल और खोजी वजीर अली को मैंने हिदायत की थी कि अगर उन्हें अपने काम में ज्यादा देर लग जाए तो फिर खुशिया के घर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो सीधे थाने ही आ जाए। हवलदार ने मुझसे पूछा, मलिक साहब खोजी की तखीर से खुश आइंद बात का क्या ताल्लुक है? मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए कहा, फरजंद अली अगर अब तक वो वापस नहीं आए तो इसका यही मतलब है खोजी को डाकुओं का कोई सुराग मिल गया है। खुरा उसकी मदद कर रहा है और वो ये जानने के लिए बहुत दूर निकल गए हैं कि डाकू किस तरफ से आए थे। मुझे उम्मीद है वो कोई खुशखबरी लेकर ही वापस आएंगे। वो गहरी संजीदगी से बोला, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे मलिक साहब। एक मरतबा सुल्तान डाकू का सुराग मिल जाए तो फिर मैं उसे बताऊंगा कि हवलदार फरजंद अली किस मुसीबत का नाम है। मैंने भी उसकी सारी डाकूगिरी नाक के रास्ते बाहर न निकाल दी तो अपने बाप का नहीं। फरजंद अली के लहजे में बड़ी तपिश थी। मैंने उसके अदा किए हुए अल्फाज में खासी आंच महसूस की और यह सब उस वाक़े का नतीजा था जो आज सुबह थाने में पेश आया था। हवालात से सुल्तान डाकू को छुड़ा कर ले जाना फरजंद अली की बेइज्जती थी। उसे बेबस करके वो पाला मार गया था, जिसकी वजह से उसका दिलो दिमाग गम और गुस्से से भरा हुआ था। ये एक फितरी रद्द-ए-अमल था। मैंने फैसला किया कि सुल्तान डाकू की गिरफ्तारी के सिलसिले में मैं फरजंद अली को अपने साथ रखूंगा ताकि वह अपने जज्बात की तस्कीन कर सके। इस तरह उसका गुबार भी निकल जाता और मुझे भी एक जोशीला खतरात में कूद पड़ने वाला साथी मुयस्सर आ जाता। मुझे उम्मीद थी फरजंद अली अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए जान को दांव पर लगा सकता था। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो फरजंद अली, इंशाल्लाह बहुत जल्द सुल्तान डाकू मेरे थाने की हवालात में होगा, यानी एक मरतबा फिर तुम्हारे हवाले। मैं उस लम्हे को जल्द अज जल्द देखना चाहता हूं जब ऐसा हो जाएगा। वो भर्राई आवाज में बोला, मलिक साहब आप सोच नहीं सकते मुझे अपनी नाकामयाबी पर कितनी शर्मिंदगी है। मैं सूद दर सूद सुल्तान से हिसाब करना चाहता हूं। मेरी आपसे दरख्वास्त है इस मिशन में आप मुझे अपने साथ रखें। मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। मैंने एक मरतबा फिर उसके शाने पर थपकी दी और कहा, तुम जरूर कोई कारनामा अंजाम दोगे, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें कदम कदम पर अपने साथ रखूंगा। मैं सोच भी सकता हूं और महसूस भी कर रहा हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मुझे तुम्हारे जज्बात का पूरी तरह एहसास है। फिर मैंने उसकी दिलजोई की खातिर कहा, वो ये तुम नाकामयाबी और शर्मिंदगी की क्या बात कर रहे हो? नाकामयाब तो तुम उस वक्त होते जब तुम्हें कोशिश करने का मौका मिलता। तुम्हें तो पहले ही मरहले पर बेबस कर दिया गया था। बहरहाल तुम्हारी नदामत ये भी जाहिर करती है
کہ تم ایک غیرت مند اور خوددار شخص ہو۔ مجھے تم جیسے جوانوں پر فخر ہے فرزند علی۔ اشک شوئی اور دلجوئی سے قطع نظر فرزند علی کا ریکارڈ ایسا شفاف اور قابل فخر تھا کہ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ ایک وقتی ناکامیابی نے اسے حد درجہ دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کا ولولہ زندہ تھا اور وہ سلطان کو دوبارہ حوالات کی صلاحوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے جذبات قابل قدر تھے۔ اس موقع پر میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور ٹھوس لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو فرزند علی، کامیابی ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ ہم بہت جلد سلطان تک پہنچ جائیں گے۔ وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گا۔ تم دیکھو گے عنقریب وہ ڈاکو ہمارے تھانے کی فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے رہے۔ اچانک فرزند علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگی؟ میں نے بے ساختہ پوچھا، کون سی بات؟ حوالدار کا سوال چونکہ سیاق و سباق سے خالی تھا، اس لیے میرا چونک جانا لازمی بات تھی۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں سوہنی کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اگر ڈاکو واقعی اسے ساتھ لے گئے تھے تو پھر تھانے والے مارکے میں وہ کہاں تھی؟ میں نے آپ کے سوالات سے اندازہ لگا لیا ہے کہ خوشیہ کے بیان کا یہ حصہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہوا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ہاں فرزند علی، یہ معاملہ مجھے بھی الجھا رہا ہے۔ خوشیہ اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو سوہنی والا قصہ کسی مہمے سے کم نہیں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے بات کے اختتام پر گیند اسی کی کوٹ میں ڈال دی تو وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، خوشیہ اور بخت بھری کی باتوں سے تو لگتا ہے وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ ان کے غم اور حالت کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ڈاکو سوہنی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب آج آ کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ ڈاکوؤں کی تعداد 6 سے زیادہ تھی، 7 یا 8۔ وہ ایک لمحے سانس لینے کی خاطر رکا تو مجھے محسوس ہوا وہ میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں بھی سرے دست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی 7واں یا 8واں ساتھی بھی تھا جو سوہنی کے ساتھ رہا ہوگا۔ خوشیہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوا یا ہوئے ہوں گے 2 ساتھیوں کی صورت میں، بلکہ نگرانی اور حفاظت کے پیش نظر وہ باہر ہی رک گئے ہوں گے، اور تھانے پر ہلہ بولنے سے پہلے ہی وہ سوہنی کے ساتھی جنگل کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ یہ سب امکانات تھے جو ہوں گے پر مشتمل تھے۔ فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حوالدار بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ڈاکوؤں کا جو ساتھی سامنے نہیں آیا یا آئے، ممکن ہے وہ سوہنی کے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے ہوں۔ باقی ڈاکو اپنے سردار کو چھڑانے کے بعد اس طرف گئے ہوں گے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ ڈاکو نے خوشیہ کے گھر میں 2 گھنٹے تک قیام کیوں کیا۔ حوالدار نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے ابھی بھی اس کے ذہن میں کوئی تازہ ترین خیال آیا ہو۔ پھر وہ انکشاف انگیز لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کو اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کا انتظار ہو، اس لیے انہوں نے خوشیہ کے گھر کو موزوں انتظار گاہ جان کر 2-2.5 گھنٹے وہاں گزار لیے۔ میں جس ممکنہ ساتھی یا ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سوہنی انہی کے ساتھ گئی ہو۔ اذاں بعد جنگل میں وہ سب آپس میں مل گئے ہوں۔ وہ چند لمحے تک متوقف رہنے کے بعد بولا، خوشیہ نے 6 ڈاکوؤں کو دیکھا اور تھانے کے عملے نے بھی 6 حملہ آور ڈاکوؤں ہی کا دیدار کیا، اس لیے بھی ذہن 7ویں 8ویں کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر خوشیہ کی بیٹی سوہنی واقعی ڈاکوؤں کے پاس ہے تو پھر ممکنہ 7ویں 8ویں ڈاکو کے بارے میں اپنی سوچ میں گنجائش پیدا کرنا ہوگی۔ حوالدار کا تجزیہ بہت جاندار اور حالات کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس کی تائید کی اور کہا، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے ایس پی صاحب میری درخواست پر غور کرتے ہوئے ہمیں مزید نفری مہیا کر دیں گے۔ فوری طور پر ہمیں 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کرنا ہوگا، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے جملہ ختم کر کے سوالیہ نگاہ سے حوالدار کو دیکھا۔ وہ اس بات میں ساری لاتے بولا، میرا خیال ہے آپ نے بھی ڈاکوؤں کے وعدے والی بات پر یقین کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ایسی سطحی سوچ رکھنے والا تھانے دار سمجھتے ہو؟ وہ قطعیت سے بولا، نہیں جناب، میں آپ کو بالکل ایسا نہیں سمجھتا۔ اسی لیے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ خوشیہ کے گھر کی نگرانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈاکو حسب وعدہ آج شام کو سوہنی کو چھوڑنے آئے تو انہیں قابو کر لیا جائے، یا ان کا تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اس بات کا یقین کر لیا ہے؟ اگرچہ حوالدار نے خاصی گھما پھرا کر بات کی تھی، تاہم میں اس کا مقصد اور مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، فرزند علی، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں کے وعدے کا 1% بھی یقین نہیں، لیکن واقعات کے اس پہلو کو میں سرے سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات سامنے آئی ہے تو اسے اہمیت ضرور دینا چاہیے، چاہے کم ہی صحیح۔ چنانچہ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر مزید کہا،
میں 1 और 99% के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरे नज़दीक यानी मेरी तफ्तीश के नज़दीक 1% इम्कान इस बात का है कि डाकुओं का कोई साथी अपने वादे के मुताबिक सोहनी को पहुंचाने खुशिया के घर आएगा, और 99% मैं ये सोचकर 2 कांस्टेबल्स को खुशिया के घर की निगरानी पर मामूर कर रहा हूँ कि मुमकिन है इस दौरान में खुशिया या उसकी बीवी से कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाए जो हमारे लिए बंद राहों को खोल दे। मैंने जरा वक्फा करके हवालदार के चेहरे पर तासुरात का जायजा लिया और इजाफा करते हुए कहा, मैंने आंखें बंद करके खुशिया की बात का 100% यकीन नहीं किया। फरजंद अली, पुलिस डिपार्टमेंट में पहला सबक यही दिया जाता है कि जो शय जैसी नजर आ रही है उसे वैसा ना समझा जाए, बल्कि उस पर शक किया जाए कि उसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। बाज औकात हमें अपनी जात पर भी शक करना पड़ता है। हवालदार ने जोशीले लहजे में कहा, यह शक तो बड़े काम की चीज है मलिक साहब। मैंने ताइदी अंदाज में सर हिला दिया और कहा, हाँ, अगर इसका इस्तेमाल अक्लमंदी से किया जाए तो, वरना यही शक तबाही और बर्बादी का पेश खैमा साबित होता है। शक को सिर्फ पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको माचिस दिखाते वक्त मुस्बत सोच को जहन में बसाए रखना अज हद जरूरी है। ये ठीक है, तफ्तीश की गाड़ी शक के ईंधन से आगे बढ़ती है, लेकिन मनफी सोच के साथ अगर इस ईंधन को इस्तेमाल किया जाए तो इंजन में आग भी लग सकती है। हम इसी किस्म की बातें करते हुए लगभग 2 बजे दोपहर थाने पहुंच गए। खाने का वक्त गुजर चुका था, लेकिन कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी। इसका सबब वो खातिर मदारत था जो खुशिया के घर में बख्त भरी ने हमारी की थी। उसी शाम को खोजी वजीर अली कांस्टेबल के साथ वापस आ गया। उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था। मैंने पहली फुर्सत में उसे अपने कमरे में बुला लिया। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया कि थाने पहुंचते ही मैंने 2 सादा लिबास कांस्टेबल्स को खुशिया के घर की निगरानी के लिए रवाना कर दिया था। इस सिलसिले में मैंने उन्हें खुसूसी हिदायत भी दी थी। वो दोनों अहलकार मेरे आजमाए हुए थे। खोजी कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वजीर अली, तुम्हारा चेहरा मुझे बता रहा है कि तुमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। वो मोहतात लहजे में गोया हुआ, आप इसे जुज़वी कामयाबी कह सकते हैं। मैंने ये सुराग लगा लिया है कि डाकू किस तरफ से आए थे। उसका इंकशाफ चौंका देने वाला था। मैंने पूछा, तो फिर क्या नतीजा सामने आया है? वो ठोस लहजे में बोला, जनाब, डाकुओं का वो जत्था जंगल की तरफ ही से आया था। मैं उछल पड़ा, ये तुम क्या कह रहे हो वजीर अली? उसने कहा, मैंने वही कहा है जो मेरा इल्म हुनर मुझे बता रहा है। मैंने कहा, लेकिन जंगल तो मशरिक की जानिब है, जबकि बस्ती मगरबी समत में वाक़ है। वो संजीदा लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सरकार, जंगल और बस्ती उन्हीं समतों में वाक़ हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा। मैंने डाकुओं का खुरा उठाने में कोई कोताही नहीं बरती। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी बात की वजाहत करो। उसने मेरे हुक्म के जवाब में बताया, जनाब, बात दरअसल ये है कि डाकुओं ने अच्छी खासी ड्रामाबाजी से काम लिया है। पता नहीं उनकी एहतियात किस वजह से थी। बहरहाल वो थोड़ी देर रुककर दोबारा गोया हुआ। 6 डाकुओं का वो दस्ता जंगल से जुनूब मगरब की समत सफर करते हुए बस्ती तक पहुंचा था। इस कवी सफर के दौरान में वो फरीदपुर के नजदीक से गुजरे हैं, जो हमारे थाने के जुनूब में वाक़ है। अगर जंगल से सीधा सीधा रसूल नगर बस्ती की जानिब सफर किया जाए तो रास्ते में हमारा थाना आएगा और ये फासला ज्यादा से ज्यादा 1 मील होगा, जबकि डाकुओं ने जिस गोलाई में सफर किया है, इस सूरत में उन्हें लगभग 3 मील का फासला तय करना पड़ा है। वो जंगल से रसूल नगर पहुंचे, फिर खुशिया के घर में कयाम किया, इसके बाद थाने पर यलगार की और वापस जंगल की तरफ पलट गए। खुरा तो यही कहानी सुना रहा है जनाब। अगर आपका हुक्म होगा तो मैं सुबह जंगल में मजीद खुरा उठाने के लिए आ जाऊंगा। रात के वक्त अंधेरे में यह काम मुमकिन नहीं होगा। खोजी अपनी तजुर्बाती रिपोर्ट पेश कर चुका तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं उसकी फनकाराना सलाहियतों को चैलेंज नहीं कर सकता था। अगर वो कह रहा था तो फिर यकीनन डाकुओं ने यही रूट इख्तियार किया होगा, लेकिन उलझन का बायस ये बात थी कि उन्होंने ये नाटक क्यों रचाया। दोस्तों, कहानी के बीच में हम आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। उम्मीद है आप ये कहानी जरूर एंजॉय कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। खोजी अपनी तजुर्बाती रिपोर्ट पेश कर चुका तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं उसकी फनकाराना सलाहियतों को चैलेंज नहीं कर सकता था। अगर वो कह रहा था तो फिर यकीनन डाकू ने यही रूट इख्तियार किया होगा, लेकिन उलझन का बायस ये बात थी कि उन्होंने ये नाटक क्यों रचाया। ये काम वो सीधे सीधे जंगल से थाने पहुंचकर भी कर सकते थे। एक लंबा रास्ता तय करके वो खुशिया के घर क्यों पहुंचे? खुशिया के घर में उनका कयाम मेरे हलक से नहीं उतर रहा था, और जब भी इसका ख्याल आता मैं उलझन में मुब्तला हो जाता। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि डाकुओं का खुरा खेतों की जानिब जाएगा, जिसके बाद बड़ी नहर थी। खोजी की रिपोर्ट तो मेरे अंदाजे के बिलक्स सामने आई थी। मैंने सोहनी के ख्याल को जहन में रखते हुए खोजी वजीर अली से सवाल किया,
तुम्हारा काम मुझसे ढका छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए तुमसे एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जो तुम्हारे हुनर के लिए चैलेंज की हैसियत रखता है। इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना। वो वज़ीर लब मुस्कुराया और गहरी संजीदगी से बोला, मुझे आपके किसी मुश्किल सवाल से बहुत खुशी होगी जनाब। अपने फ़न और हुनर को जांचने के लिए ऐसी मुश्किलात का होना ज़रूरी है, वरना सलाहियत को जंग लग जाता है। आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं, मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक जवाब दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वजीर अली, तुमने थाने से जंगल तक, थाने से खुशिया के घर तक और फिर खुशिया के घर से दोबारा जंगल तक डाकुओं का खुरा निकाला है। ये बहुत मुश्किल और मेहनत तलब काम है और मुझे यकीन है तुमने बड़ी जांफशानी से ये मेहनत की है। मैं जरा देर के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा कहना यह है कि वो मुसल्ला डाकू 6 घोड़ों पर सवार थे। उनकी तादाद के बारे में तुम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता खुशिया के घर में तुमने 6 अफराद यानी 6 डाकुओं का खुरा पाया है। इस वक्त मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आया इस तलाश के दौरान में किसी मरहले पर तुम्हें ये एहसास हुआ कि घोड़ों की तादाद में कमी बेशी वाक़ हुई है? वो 6 न रहे हों, 7 या 8 होंगे, या फिर घटकर 5 या 4 रह गए हों? वो चंद लम्हे गहरी नज़र से मुझे तकता रहा, फिर पुरयकीन लहजे में बोला, नहीं जनाब, घोड़ों की तादाद में कोई कमी बेशी नहीं हुई। वो अव्वल आखिर 6 ही रहे हैं। मैं ये बात पूरे वसूख और दावे से कह सकता हूँ। खोजी के इस दावे ने मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस इंकशाफ के बाद सोहनी वाला मामला वाकई बहुत टेढ़ा होता नजर आ रहा था। वो किसी तरह इस कहानी में फिट नहीं हो पा रही थी। मैंने इस हवाले से वजीर से सवाल किया, तुमने उन रास्तों में जगह जगह से जो खुरा उठाया है उसमें सब मर्दों के कदमों ही के निशान थे या कहीं औरत का खुरा भी देखने में आया है? उसने चौंक कर मुझे देखा। आप ये बात किस बिना पर पूछ रहे हैं? क्या उन डाकुओं में कोई औरत भी थी? मैंने कहा, तुम्हारे जवाब के बाद मैं तुम्हें असल बात बताऊंगा। इस सवाल को अपने लिए एक और इम्तिहान समझ लो। वो फखर से सीना फुलाकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों की चमक अचानक बेहद बढ़ गई थी। वजीर अली की उम्र 60 से कम नहीं थी, ताहम उसने अपनी सेहत को काफी हद तक संभाल रखा था। खास तौर पर उसके चेहरे की रानाई अभी मांद नहीं पड़ी थी। उसकी आंखों में जहानत की चमक बहुत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। ये चमक तजुर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ भी थी। उसने गंभीर आवाज में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मलिक साहब, घोड़ों के सुमों के निशानात को तो एक तरफ रख दें, उनके अलावा तमाम रास्तों में जहां जहां भी इंसानी कदमों का खुरा मिला है उसमें औरत के कदमों का एक भी निशान नहीं पाया गया। वो एक लम्हे को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बताने लगा, रास्ते से मेरी मुराद वो मखसूस लाइन है जहां से डाकुओं का गुजर हुआ, वरना आस पास की गुजरगाह पर तो मर्दों, जन और बच्चों, बूढ़ों, हर किस्म के लोगों का खुरा यकीनन होगा। मैंने रास्ते का एक एक चप्पा चेक नहीं किया, बल्कि एक खास समत में अपने फन को आजमाया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? खामोश होकर वह सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैं वाज़ेह तौर पर उसका मतलब समझ गया था। मैंने कहा, मैं खुरे और सुराख के फन से बखूबी वाकिफ हूँ। अगर निशानात का सिलसिला चल निकले तो फिर दाएं बाएं देखना खतरनाक साबित होता है। इस तरह कोई भी कड़ी हाथ से छूट सकती है और खोजी गुमराह होकर कहीं का कहीं निकल जाएगा। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, अब आप बताएं, आपने किसी औरत के खुरे के बारे में क्यों पूछा था? उसके सवाल के जवाब में मैंने उसे सोहनी वाला वाकया सुना दिया। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोला, यह वाकया डाकुओं वाली कहानी से कहीं लगा नहीं खाता। मुझे यकीन है सोहनी को डाकुओं ने या तो अपने गिरोह से अलग रखा होगा या फिर वो सिरे से अगवा ही नहीं हुई होगी। खोजी वजीर अली की बात के दूसरे हिस्से में बहुत ज्यादा उलझन थी। अगर सोहनी को डाकू अपने साथ नहीं ले गए थे तो फिर खुशिया को यह बयान देने की जरूरत क्या थी? ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि डाकुओं ने सोहनी को खुद से अलग रखा होगा। अगरचे इस इम्कान में भी कबाहत का सामान मौजूद था। अगर ये फर्ज कर लिया जाता कि सोहनी 6 घोड़ों वाले गिरोह से अलग थी तो फिर उसके कदमों या किसी 7वें घोड़े के कदमों का खुरा क्यों नहीं मिला था? यह सवाल बड़ा सनसनीखेज और गौर तलब था, और तमाम तर सूरत हालात का बारीकबीनी से जायजा लिया जाता तो जहन एक इम्कानी नुक्ते पर आकर ठहर जाता, और वो नुक्ता यह था कि ऐन मुमकिन है सोहनी को बस्ती से बाहर कहीं ले जाया ही ना गया हो, बल्कि रसूल नगर ही के किसी घर में छुपा दिया गया हो। इस इम्कान को डाकुओं के वादे से भी तकवीयत मिलती थी। खुशिया के मुताबिक डाकू ने उससे वादा किया था कि अगर उसने इस सिलसिले में अपनी जुबान बंद रखी तो वह आज का सूरज डूबने से पहले सोहनी को वापस उसके घर पहुंचा देंगे। यह इसी सूरत मुमकिन था कि सोहनी रसूल नगर ही में या उसके आसपास कहीं मौजूद हो। उस दिन का सूरज गुरूब हो चुका था। मैंने रसूल नगर पर मामूर दोनों जवानों को सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि वो अंधेरा होते ही चौकन्ना हो जाए और खुशिया के घर के गिरदो रवा में छोटी से छोटी नकलो हमल पर भी गहरी तवज्जो रखें।
اگر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہو تو پہلی فرصت میں مجھے اطلاع دیں۔ اگر ڈاکو اپنے وعدے کے پکے تھے تو پھر وہ سونی کو چھوڑنے ضرور آتے، اور اس بات کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ کھوجی وزیر علی اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہا تھا، اور اس کے قائم کردہ اندازے میرے حساب کے بہت قریب ثابت ہو رہے تھے، لہٰذا اس سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، تمہارا کیا خیال ہے وزیر علی؟ خوشیہ نے سونی کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہوگا؟ وزیر علی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس قسم کی غلط بیانی کی بظاہر تو کوئی ضرورت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ جوان بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے جناب۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو وزیر علی، کہ پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکو واقعی سونی کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں، لیکن انہوں نے فی الحال اسے بستی سے باہر نہ نکالا ہو، وہ اس وقت بھی رسول نگر ہی کے کسی گھر میں موجود ہو؟ وہ کھڑے لہجے میں بولا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جناب۔ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اس نے مزید کہا، اگر ویسی ہی صورتحال ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بستی میں ڈاکوؤں کا کوئی ساتھی موجود ہے جس کے پاس انہوں نے سونی کو ٹھہرایا ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر یہی بات ہے تو بستی کی خانہ تلاشی لی جا سکتی ہے۔ اس بستی میں زیادہ سے زیادہ 100 گھر ہوں گے۔ ہم بہت احتیاط سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف سونی بازیاب ہو جائے گی بلکہ ڈاکوؤں کے کسی ہمدرد کا بھی سراغ مل جائے گا جو ہمیں ڈاکوؤں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ کھوجی گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کا کہنا ٹھیک ہے جناب، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ 100 گھروں کی خانہ تلاشی کوئی معمولی کام نہیں۔ پولیس کی یہ کارروائی چاہے کتنی بھی احتیاط سے کی جائے، اسے بستی والوں سے پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ اس طرح ڈاکوؤں کا وہ متوقع ساتھی یا خیر خواہ ہوشیار ہو سکتا ہے، اور ہماری بے خبری میں کوئی ایسی چال چل سکتا ہے کہ ہم سونی کا نشان کھو بیٹھے۔ میں کھوجی کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے وزیر علی، اس کام کے لیے ہمیں مخبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ چپ چاپ بستی میں کارروائی کرتا رہے، اس طرح وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس بستی میں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے ڈاکو یا جرائم پیشہ افراد سے ہمدردی ہو، پھر اس شخص کے گھر کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے مزید کہا، اس کے ساتھ ہی ہمیں بستی سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی بھی کروانا چاہیے، تاکہ اگر سونی کو بستی سے کہیں اور منتقل کیا جائے تو فوراً پکڑ میں آ جائے۔ 2 مستعد جوان تو پہلے ہی خوشیہ کے گھر پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، میں 2-3 افراد کو مزید بڑھا دیتا ہوں۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی تجویز قابل عمل اور موزوں ترین ہے۔ مخبر اس سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے۔ وہ کچھ سوچنے والے انداز میں چند لمحے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ سونی اس بستی کے کسی گھر میں پائی جائے۔ میں نے اس خیال کی روشنی میں کہا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خوشیہ نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں جھوٹ سے کام لیا ہے؟ اس نے تائیدی انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے مزید کہا، کیونکہ اگر سونی رسول نگر میں موجود نہیں تو پھر یا تو ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا پھر انہوں نے اس لڑکی کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ تمہاری کھوج کے مطابق سونی ڈاکوؤں کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے خوشیہ نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی ہے، اور جب کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ یا تو کسی جرم میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ کھوجی نے کہا، آپ کے تجزیے کے مطابق خوشیہ کی ذات مشکوک کی دبیز چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے اسی شخص کو چیک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ ساتھ سونی کے ماموں کو بھی چیک کروں گا جس کا نام عبد القدیر ہے اور وہ شمالی گاؤں موزہ چن والی میں رہتا ہے۔ پھر میں نے وزیر علی کو بتایا کہ بخت بری نے کس طرح پہلے بہانہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی سونی اپنے ماموں سے ملنے چن والی گئی ہوئی ہے۔ کھوجی نے مخبر والے آئیڈیا پر زور دیا۔ میرے قبضے میں ان دنوں سکندر نامی ایک مخبر رہتا تھا۔ سکندر کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک چلتا پرزا قسم کا شخص تھا جسے مردوں کی پھاپا کٹنی بھی کہا جاتا تھا سرکاری حلقوں میں، ورنہ عام لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان رہنے والا وہ سیدھا سادہ شخص پولیس کے لیے مخبری کرتا ہوگا۔ سکندر بلا کا نکال اور ایک بہترین اداکار بھی تھا۔ اس نے بعض اوقات ایسے کام بھی کر دکھائے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سکندر سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے کھوجی وزیر علی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے میری تائید کر دی۔ وہ بھی سکندر اور اس کے کارناموں سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ سکندر کو بلا کر فوراً اس کام پر لگا دیں۔ وہ بستی کے ایک ایک گھر کو سونگھ لے گا۔ انشاءاللہ اس طرح بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا سراغ بھی مل جائے کہ ہم جلد از جلد ڈاکوؤں کے سردار سلطان تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں نے سلطان کو میرے تھانے کے حوالات سے نکال کر مجھے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا عادی ہوں۔
सुल्तान के हवारियों ने मुझे जो चरका लगाया है, मैं पहली फुर्सत में उसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह तुम देखोगे वजीर अली, वो सूरमा सुल्तान अनकरीब इसी थाने के हवालात में तुम्हें दोबारा नजर आएगा। खोजी वजीर अली ने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? मैं उसके पूछने का मतलब समझ गया और कहा, तुम कल सुबह 8 बजे तक थाने आ जाओ, फिर हम जंगल का रुख करेंगे। जहां तक डाकुओं का खुरा हमारी रहनुमाई करेगा वहां तक तो जाएं, बात की बाद में देखी जाएगी। वो मुझे सलाम करने के बाद थाने से रुखसत हो गया। खोजी के जाते ही मैंने एक काबिल एतमाद कांस्टेबल को अपने कमरे में बुलाया और उसे जरूरी हिदायत के बाद सिकंदर को बुलाने भेज दिया। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने रात का खाना खाया और मौजूदा सूरत हालात पर गौर करने लगा। मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जहन में एक ख्याल मौजूद था कि मुमकिन है खुशिया के घर की निगरानी करने वाले कांस्टेबल में से कोई अहम इतला के साथ वापस आ जाए। लेकिन मेरी ये मोहम सी उम्मीद भी पूरी ना हुई। गोया मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। डाकुओं ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो सोहनी अब तक अपने घर पहुंच चुकी होती। 8 बजे के बाद मैं कमरे से उठकर अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया, जो थाने के अहाते में पिछली तरफ बना हुआ था। नींद का तो अभी कोई सवाल ही नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटकर पेश आमदा हालात का जायजा लेने लगा। वो 9 सवा 9 का वक्त था जब मेरे क्वार्टर के दाखिली दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बिस्तर छोड़ा और सहन अबूर करके दरवाजा खोल दिया। सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। मैंने सवालिया नजर से उसे देखा तो उसने बताया कि एएसआई नवाजिश अली वापस आ गया है और उसके साथ 10 कांस्टेबल्स आए हैं। मैंने कांस्टेबल को यह कहकर रुखसत कर दिया कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद मैं मुनासिब तैयारी के बाद एक मरतबा फिर अपने कमरे में मौजूद था। एएसआई ने मुझे बताया कि एसपी साहब तक उसने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था और वो 10 कांस्टेबल एसपी साहब ने मेरी मावनत के लिए भेजे थे। गोया एसपी साहब का ये अमल ताउन का बैन सबूत था। एसपी साहब के तर्ज अमल से मेरा हौसला बढ़ गया था। मैंने एएसआई नवाजिश को हिदायत की कि वो मेहमान कांस्टेबल्स के लिए मंजी बिस्तरे और खाने पीने का बंदोबस्त करें। उनसे काम तो कल सुबह ही लिया जा सकता था। मैं अभी अपने कमरे में ही बैठा हुआ था कि मुखबिर सिकंदर वहां पहुंच गया। मैंने आइंदा आधे घंटे तक उसे समझाया कि मैंने किस मकसद के लिए उसे थाने बुलाया था। वो चंगी तरह समझ गया। मलिक साहब कहते हुए मेरी कमरे से रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद एएसआई नवाजिश मेरे पास आ गया। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत उससे कहा, टहलकदमी के बारे में क्या ख्याल है? टहलकदमी और इस वक्त? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, क्यों, डर लग रहा है? वो जल्दी से बोला, नहीं जनाब, डरने वाली क्या बात है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले एक लंबा सफर करके यहाँ पहुंचा हूं। मैं तो ना मौसम से खौफजदा हूं और ना ही रात की तारीकी मुझे डरा सकती है। मैंने उठते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम घंटे भर के लिए थाने से बाहर जाएंगे। तुम थके हुए हो तो बता दो, मैं किसी और को साथ ले जाता हूं। वो कंधे उचकाते हुए बोला, थकन अपनी जगह जनाब, आपका हुक्म है तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। मैं तुम्हें इसलिए भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं कि कल की मसरूफियात में तुम्हारे हिस्से जो काम आएगा उसका इस टहलकदमी से गहरा ताल्लुक है। मैंने कुर्सी छोड़ दी। वो मुझसे पहले ही उठकर खड़ा हो चुका था। उसने मुतदल अंदाज में पूछा, मलिक साहब जाना कहाँ है? खुशिया के घर, मैंने ठोस अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। वो मैंने खेज अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। हम दोनों जब थाने से बाहर निकले तो रात के 10 बज चुके थे। गांव देहात का माहौल और फरवरी का महीना, हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। सरे शाम उतर आने वाली खुनकी अब अच्छी खासी ठंड में बदल चुकी थी। इस मौसम में लोग अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाते हैं। बाहर ही कौन नजर आता। उस ठंडी ठार खामोशी में जब कहीं किसी शब बेदार कुत्ते के भौंकने की मध्यम और नहीफ सी आवाज उभरती तो रात के सन्नाटे को लम्हाती बेकरारी में मुब्तला कर देती। उसके बाद फिर वही हू का आलम। बड़ी वाज़ेह सर्दी होने के बावजूद भी मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। शायद ये मेरी मुसलसल सोच का नतीजा था। कहते हैं, खाली जहन और खाली मैदा शैतान के घर होते हैं। ये कहावत कहाँ तक दुरुस्त है, इसका अंदाज़ा तो अमली तजुर्बे से गुजरने के बाद ही हो सकता है। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि खाली जहन और खाली मैदा मौसम सरमा की शिद्दत को बढ़ाने का काम ज़रूर करते हैं। यानी मौसम सरमा में सर्दी और मौसम गर्मा की गर्मी का एहसास बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंसान का जहन और मैदा भरे हुए हों तो मौसम की सख्ती ज़ाइल होकर रह जाती है। मैंने रात में भरपूर खाना खाया था और जहन भी मुख्तलिफ नौयत हालात की आमाजगाह बना हुआ था, लिहाजा सर्दी मेरे नज़दीक नहीं भटक रही थी। एएसआई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सुबह हवलदार फरजंद अली मेरे साथ था और उस वक्त एएसआई नवाजिश अली। दोनों के मूड और मिजाज में वाज़ेह फ़र्क था। बहरहाल दोनों काम के आदमी थे। हम खुशिया के घर पहुंच गए। दस्तक के जवाब में जल्दी दरवाज़ा खुल गया और अगले ही लम्हे हम दोनों खुशिया के कमरे में
اس کے سامنے کی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے خشک لہجے میں اس سے پوچھا، خوشیا، گھر میں تمہاری بیٹی سوہنی نظر نہیں آ رہی، کیا ڈاکوؤں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ خوشیا نے کہا، جناب میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، اوپر سے آپ الفاظ کے کوڑے برسا رہے ہیں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، ابھی تک تو سوہنی واپس نہیں آئی، پتہ نہیں ان نامرادوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس تو آیا، لیکن میرا دل پوری طرح پسیج نہ سکا کیونکہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، خوشیا، مجھے تو پہلے ہی امید نہیں تھی کہ تمہاری بیٹی واپس آ سکے گی۔ بہرحال اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ؟ اس نے چونک کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، اگر اب تک تم نے مجھے کوئی بات غلط بتائی ہے تو اس کا اعتراف کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا، جناب میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ گگیایا۔ میں نے اس کی گگیاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، خاص طور پر مسلح ڈاکو اور اپنی بیٹی سوہنی کے بارے میں تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو موجود نہیں؟ وہ سراسیما نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔ میں اس کی لکنت کو واضح معنی نہ پہنا سکا۔ وہ ایک تھانے دار سے گفتگو کا خوف ہو سکتا تھا، حالات کی سنگینی کا اثر بھی ہو سکتا تھا، اور دروغ گوئی یعنی جھوٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہراس بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، تمہارا سالہ عبدالقدیر چن والی میں کس جگہ رہتا ہے؟ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے تکنے لگا اور بولا، آپ کو عبدالقدیر سے کیا کام ہے؟ میں نے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، تم سوال نہیں کرو، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، خوشیا، تمہاری بیٹی سوہنی کا ماموں عبدالقدیر چن والی میں کہاں رہتا ہے اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ بخت بھری بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خوشیا کے بولنے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید آپ بھائی قدیر کے بارے میں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہیں ہم نے واقعی سوہنی کو چن والی تو نہیں بھیج دیا۔ بخت بھری نے میرے پوچھنے کا مطمئن نظر اس لیے بھی جان لیا تھا کہ اسی کی زبانی دن میں مجھے پتا چلا تھا سوہنی اپنے ماموں کے پاس چن والی گئی ہوئی ہے۔ ازاں بعد دونوں میاں بیوی نے اس کی تردید کی تھی اور سوہنی کو ڈاکوں کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ میں نے بخت بھری کو گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں کیا پوچھ رہا ہوں اور کیوں پوچھ رہا ہوں اس فکر میں تمہیں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، صرف میرے سوال کا جواب دو۔ خواہ مخواہ کے اندازے قائم کر کے میرا اور اپنا وقت برباد نہ کرو۔ ان دونوں نے جواب دینے سے پہلے میں نے خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک زبان ہو کر بولے، ہم نے سوہنی اور ڈاکوں کے سلسلے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا، اگر بعد میں تم لوگوں کا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا تو میں تمہاری ضعیفی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے پھنکار کر کہا، تمہیں اندازہ نہیں پولیس کی تفتیش کتنی کڑی اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نگاہوں کا تبادلہ کیا، پھر سراسیما نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ اس کے بعد میرے پوچھنے پر خوشیا نے بتایا کہ عبدالقدیر چن والی میں ذمہ داری کرتا ہے۔ ازیں علاوہ اس کے گھر کا محلے وہ کو بھی مجھے تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے وہ ساری معلومات ذہن نشین کر لیں اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا، خوشیا، تم کل صبح تھانے آ کر اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دینا۔ اگر میں تھانے میں نہ ملوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رپورٹ تمہیں ہر حال میں لکھوانا ہوگی۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر کہا، تم میری اجازت کے بغیر رسول نگر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گے، کم از کم اس وقت تک جب تک ڈاکوں کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی یا پھر تمہاری بیٹی بازیاب نہیں ہو جاتی۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خوشیا اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ بخت بھری نے کہا، تھانے دار صاحب، ایک تو ہم پہلے ہی مصیبت میں گرفتار ہیں، اوپر سے ساری پابندیاں بھی ہمارے لیے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں یہ پابندی تم لوگوں ہی کے بھلے کے لیے لگا رہا ہوں، ڈاکوں کی جانب سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں تم دونوں کی حفاظت کے خیال سے اس قسم کی ہدایات دے رہا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ خوشیا نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ سوہنی کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بہت کچھ، میں نے گول مول جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم صبح تھانے آ کر ڈاکوؤں کے خلاف اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دو۔ جب ڈاکو ہمارے ہتھے چڑھیں گے تو پھر ان کے قبضے میں سے سوہنی کو بھی چھڑا لیا جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ خوشیا کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اے ایس آئی نوازش کو میں نے اس طرف آتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہ 2 سادہ پوش کانسٹیبلز کو میں نے خوشیا کی خفیہ نگرانی پر متعین کر رکھا ہے۔ وہ تھانے کے جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، نگرانی کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے؟ بات ختم کرتے ہی اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ میں نے اس طرف آتے ہوئے خوشیا کے گھر کا
پیش و گرد کا تنقیدی جائزہ لیا تھا اور مجھے بھی وہ دونوں کانسٹیبلز کہیں دکھائی نہیں دیے تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم بھی انہیں نظر نہیں آئے ہوں گے۔ وہ دونوں میرے بارہا کے آزمائے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا وہ پوری مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے۔ میں نے اے ایس آئی کے سوال کے جواب میں کہا، اگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تو یہ کامیاب نگرانی کی دلیل ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میرے ساتھ قدم اٹھاتا رہا، پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس کی بات اور کون سی بات؟ وہ بڑے رسان سے بولا، آپ کی بات جناب۔ کیا آپ نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ٹھنڈی ٹھار رات میں اتنا سفر کیا ہے کہ خوشیہ کا سالہ چن والی میں کہاں رہتا ہے؟ اے ایس آئی کا تعجب خالی از علت نہیں تھا۔ بظاہر یہ ایسی معمولی بات تھی کہ میں کسی کانسٹیبل کو بھی خوشیہ کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس بہانے خوشیہ کی نگرانی کا انتظام خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر دو صورت میں سوہنی کے باپ کے تاثرات کو نوٹ کرنا بھی اہم تھا۔ سوہنی واپس نہیں آئی تھی اور خوشیہ اپنی بیوی بخت بھری سمیت خاصا ملول اور غمزدہ دکھائی دیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کی حیرت دوچند کرتے ہوئے کہا، تمہارے نزدیک جو بات معمولی حیثیت رکھتی ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے واقعی اسی مقصد کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اور سنو، تم کل صبح ہی چن والی روانہ ہو جاؤ گے اور شام سے پہلے واپس آ کر مجھے رپورٹ دو گے۔ تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ سوہنی عبد القدیر کے گھر میں موجود ہے یا نہیں، کیا سمجھے؟ اے ایس آئی نے کہا، میں آپ کا مقصد اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ انشاءاللہ میں شام تک یہ کام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تھانے پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ آئندہ روز کھوجی وزیر علی الصبح میرے پاس پہنچ گیا۔ ناشتے کے بعد ہم نے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 5 مسلح کانسٹیبل بھی ساتھ رکھ لیے۔ اس بات کے امکانات تھے کہ کسی بھی مرحلے پر ڈاکوؤں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سے چند روز پہلے میں نے سلطان ڈاکو کو گرفتار کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ اس مرتبہ بھی مجھے اسی مقام پر ملے گا جہاں سے وہ پہلے میرے ہتھے چڑھا تھا۔ ٹھہرنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے تو کھوجی کی رہنمائی میں آگے بڑھنا تھا۔ جنگل میں 1 میل تک تو ڈاکوؤں کا کھرا بڑا واضح ملتا رہا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ جگہ آ گئی جو پہلے کبھی سلطان کا خفیہ ٹھکانہ رہی تھی۔ ہم نے کچھ دیر وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کھوجی اس مقام کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ میرے حکم پر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا ڈاکو نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا یا آنن فنن وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اب اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی نے مجھے آ کر بتایا، ملک صاحب ڈاکوؤں نے تو اس جگہ پڑاؤ نہیں کیا، بلکہ میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے وہ یہاں دم بھر کو نہیں رکے۔ میں نے تشویشناک انداز میں ہونٹ سکیڑے اور کہا، وزیر علی یہ جنگل تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو بھی گیا کہ ڈاکو نے یہ جنگل عبور کر لیا ہے تو پھر بھی یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ جنگل سے نکلنے کے بعد کس طرف گئے ہیں۔ کھوجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ملک صاحب، ڈاکو گیری ایک ایسا شعبہ ہے کہ ان لوگوں کا شہروں وغیرہ میں گزارا نہیں۔ میرا مطلب ہے اپنے ٹھکانے کے طور پر یہ لوگ جنگل اور پہاڑی ہی منتخب کرتے ہیں۔ کسی بھی واردات کے بعد انہیں ایک محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پناہ گاہ ایسی جگہوں پر میسر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس علاقے میں پہاڑی سلسلہ تو ہے نہیں اور دور دور تک یہ جنگل بھی اکیلا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو وہ لوگ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہیں؟ کھوجی نے کہا، زیادہ امکانات اسی بات کے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہم آگے بڑھیں گے، نتیجہ جو بھی برآمد ہو۔ ہمارے ساتھ جو 5 مسلح کانسٹیبل تھے وہ ادھر ادھر بکھر کر جنگل کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے انہیں خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ جنگل گھنا اور پرپیش تھا، اگر وہ دور نکل جاتے تو بچھڑنے کا امکان تھا۔ میں کھوجی سے باتوں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا ہمارے نزدیک آیا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی تاثرات تھے۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ کھوجی نے کہا، لگتا ہے اس نے ادھر کوئی جن وغیرہ دیکھ لیا ہے، یہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ کے حوالے سے کھوجی کی بات بالکل درست تھی۔ کانسٹیبل واقعی خوف و ہراس میں نظر آتا تھا۔ وہ ہمارے پاس پہنچا تو پوچھا، کیا ہو گیا عارفی، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ عارفی کا اصل نام عارف محمود تھا۔ وہ جوان کانسٹیبل رسول نگر ہی کا رہنے والا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ کس طرف؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ عارفی کی فراہم کردہ اطلاع اتنی سنسنی خیز تھی کہ میں فوری طور پر کچھ اور نہ پوچھ سکا
اس نے بتایا اس طرف جناب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جنگل کے قصے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ عارفی اسی سمت سے دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا تھا۔ ہم دونوں عارفی کے ساتھ متذکرہ حصے کی جانب بڑھ گئے اور تھوڑی دیر بعد ہم اس مقام پر تھے جہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت اور دوسرا مرد تھا۔ دونوں جوان تھے۔ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عورت نہایت ہی خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں جھک کر لاشوں کا معائنہ کرنے لگا۔ جلدی ایک حیرت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس خوبصورت اور دلکش نقوش والی لڑکی کے دونوں کان جزوی طور پر کٹے ہوئے تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں کا بھی تھا۔ دونوں ہاتھوں کی 3-4 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ لیا کہ لڑکی سے زیورات چھینتے وقت وہ بہیمانہ کارروائی کی گئی تھی۔ چھیننے والا یا والے بہت جلدی میں تھے، اس لیے انہوں نے کانوں اور انگلیوں میں موجود طلائی زیور کو اتروانے کی زحمت نہیں کی اور انہیں کاٹ ڈالا۔ ازاں بعد ان دونوں بد نصیبوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دوران میں باقی کانسٹیبل بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ لاشوں کا بغور جائزہ لینے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ کم از کم 2 روز قبل ان کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں اس کارروائی میں مصروف تھا کہ عارفی کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، یہ تو زاہد اور سوہنی ہیں۔ ان الفاظ نے مجھے ایک جھٹکا پہنچایا۔ خاص طور پر سوہنی کے ذکر سے میں چونک اٹھا۔ میں نے عارفی سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لاش سوہنی کی ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے خوبصورت لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ قطعیت سے بولا، جی مجھے 100% یقین ہے۔ میں رسول نگر کے بچے سے واقف ہوں۔ یہ وہی سوہنی ہے جسے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے، خوشیہ کی بیٹی سوہنی۔ اور یہ زاہد کون ہے؟ اس مرتبہ میں نے جوان کی لاش کے جانب انگلی اٹھائی۔ اس نے بتایا، یہ بھی رسول نگر کا ہی رہنے والا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر شک زدہ نظر سے عارف کو دیکھتے ہوئے کہا، جب تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو تو پھر تم نے اطلاع دیتے وقت ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ تم نے صرف اتنا کہا تھا، اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ وہ جناب، کانسٹیبل نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، میں لاشیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً آپ کو اس بارے میں بتانے کے لیے دوڑ پڑا۔ اگر میں ذرا توجہ سے لاشوں کو دیکھتا تو مجھے پتہ چل جاتا، یہ زاہد اور سوہنی ہے۔ عارفی کا جواز خالی از علت نہیں تھا۔ گھبراہٹ اور خوفزدگی میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ میرا ذہن نہایتی تیز رفتاری سے سوہنی اور خوشیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات ڈاکو اس کی بیٹی سوہنی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ان دونوں لاشوں کی حالت بتاتی تھی کم از کم 2 دن پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ خوشیہ اور بخت بھری نے اتنا بھیانک جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا اور دیگر سینکڑوں سوالات کو جنم دے کر سوچ کی نگری میں کہیں غروب ہو جاتا۔ میں نے فوری فیصلہ کر لیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں خوشیہ اور بخت بھری کی خبر لوں گا۔ مجھے یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ سوہنی اور زاہد کا ایک ساتھ پایا جانا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، ان کے بیچ کسی گہرے ربط کی کہانی۔ کھوجی نے میرے کان کے نزدیک ایک سرگوشی کی، ملک صاحب، دونوں لاشیں بتا رہی ہیں کہ ان کی اموات کا واقعہ تازہ ترین نہیں، اس لیے انہیں ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس تناظر میں تو خوشیہ کا موقف بالکل ہی باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، لیکن یہ بات ابھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کس کا کارنامہ ہے۔ بہرحال ڈاکوؤں کو سرے سے بری الذمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ڈاکو نہیں، کوئی اور صحیح، یہ واردات تو کسی ڈاکو یا رہزن ہی کا کام ہے۔ کھوجی اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں کانسٹیبل عارفی سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ زاہد نامی وہ جوان رسول نگر کے ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور نزدیکی شہر میں کوئی نوکری وغیرہ کرتا تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے اسے پوچھا کہ آیا وہ زاہد اور سوہنی کے درمیان پھیلنے والے کسی معاملے سے واقف ہے؟ اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ دیگر 4 کانسٹیبلز سوہنی اور زاہد کو نہیں جانتے تھے۔ 2 اکڑی لاشوں کی دریافت ایسا معاملہ تھا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے کھوجی وزیر علی سے کہا، تم 3 کانسٹیبلز کو ساتھ رکھو اور ڈاکوؤں کا کھرا اٹھاتے جاؤ، میں لاشوں کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ کھرے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں جناب، میں اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے ہر قسم کے حالات میں کام کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، یہ کانسٹیبل سارے کے سارے آپ واپس لے جائیں۔ سرکاری وردیوں کی وجہ سے کام میں جو دقت پیش آ سکتی ہے اس کے بھی امکانات نہیں رہیں گے۔ میں نے سوچا
खोजी की बात तो बहुत ही माकूल और मंतकी थी। डाकुओं ने थाने में जो कार्रवाई की थी उसे लगभग 30 घंटे गुजर चुके थे। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो जंगल अबूर करके कहीं आगे निकल गए होंगे और उन्होंने जंगल ही के खुफिया गोशे में पनाह ले रखी है, तो खोजी उस ठिकाने तक बआसानी पहुंच जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में डाकू होशियार भी हो सकते हैं। अगर खोजी जंगल ही में डाकुओं के किसी खुफिया ठिकाने का पता चला लेता तो फिर सुल्तान एंड कंपनी को छापना कदरे आसान हो जाता। मैंने कहा, ठीक है वजीर अली, मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रहा हूं, तुम आज़ादी से काम करो और जैसे ही तुम्हें कोई खुशखबरी मिले फौरन मुझे इतला देना। मैं तुम्हारी वापसी का बेताबी से इंतजार करूंगा। वो तसल्ली अमेज लहजे में बोला, आप मेरी तरफ से मुतमईन रहे मलिक साहब, मैं मौसम की सख्तियां सहने का आदी हो चुका हूं। इस जंगल में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको कोई अहम इतला दूंगा। उसके बाद वो हमसे रुखसत होकर आगे बढ़ गया। खोज का काम भी अपनी नौयत का एक मुनफरिद काम है और बाज़ औक़ात तो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं। जिला झंग के एक थाने में तैनाती के दौरान में एक माहिर फन खोजी से मुझे मिलने का इत्तफाक हुआ। उसने अपनी जिंदगी का एक अजीबो गरीब तजर्बा मुझे सुनाया। पहले तो मुझे उसकी बात का यकीन ना आया, लेकिन जब हालात वाक़यात और चंद अफराद ने उसकी तस्दीक कर दी तो मुझे तस्लीम करते ही बनी। किसी जमाने में वो खोजी टोबा टेक सिंह में था। एक लड़की की गुमशुदगी के सिलसिले में उसकी खिदमात हासिल की गई। ये बात तय थी कि मज़कूरा लड़की किसी के साथ गई थी, किसके साथ ये भी मालूम था और अब उसी मालूम शख्स को ढूंढना था। लड़की खाते पीते और चौधरी घराने से ताल्लुक रखती थी, जबकि उसे अपने साथ भगाने वाला एक गरीब खेत मजदूर था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इसी पसंद ने उन्हें ये इंतहाई कदम उठाने पर उकसाया था। बहरहाल लड़की वाले हर सूरत में उनका सुराग लगाना चाहते थे। चुनांचे चौधरी ने पुलिस पर दबाव डाला और नतीजे में खोजी से पूछा गया। खोजी ने एक हद तक उनका खुरा निकाला, फिर बेबस हो गया। किस्सा मुख्तसर, फरार होने वाले मिल न सके। इस वाक़े के 15 साल बाद जब खोजी सरगोदा में था तो एक इत्तफाक ने उसे उस शख्स तक पहुंचा दिया जिसने चौधरी की लड़की को भगाया था। सरगोदा के गांव में तवील छलांग यानी लॉन्ग जंप का मुकाबला हो रहा था। मज़कूरा खोजी मौका पर मौजूद था। मुकाबले का इनेकाद खेतों में किया गया था जहां से फसल काटी जा चुकी थी और हल चलाकर खेत की मिट्टी को हमवार और कदरे नरम कर दिया गया था। कबड्डी के मुकाबलों के लिए अमूमन इसी तरह ज़मीन को तैयार किया जाता है। लॉन्ग जंप के उस मुकाबले में उस गांव और दूर दराज के इलाकों से माहिरीन ने शिरकत की। खोजी कूदने वालों के कदमों का बगौर जायजा ले रहा था। ये उसकी पेशा वराना नफ्सियात का कारनामा था। इंसान जिंदगी के जिस भी शोबे से वाबस्ता हो वह शौरी और लाशौरी तौर पर उसी के बारे में सोचता रहता है। खोजी भी अपनी आदत से मजबूर था। फिर वो अचानक चौंक उठा। इस मर्तबा जिस अधेड़ उम्र शख्स ने छलांग लगाई थी उसके कदमों के निशानात को देखकर उसके जहन में एक झमाका सा हुआ और वो 15 साल पीछे माजी में पहुंच गया। खोजी के जहन में वो खुरा रोशन हो गया जिस शख्स ने चौधरी की लड़की को घर से भगाया था। इस सिलसिले में खोजी की नफ्सियात के अलावा उसकी उम्दा और मजबूत यादाश्त का भी गालिब दखल था। बहरहाल जब वो मुकाबला खत्म हुआ तो खोजी मज़कूरा शख्स को एक तरफ ले गया और उसे माजी का एक वाक़या याद दिलाने की कोशिश की। पहले तो वह हत्थे से उखड़ गया और आएं बाएं शाएं करने लगा, लेकिन जब खोजी ने उसे अपने बारे में तफसीलन बताया और ये भी बावर कराया कि चौधरी अभी जिंदा है, जिसका मतलब है पुलिस अभी तक उसकी तलाश में है, तो वो शख्स मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसने खोजी से दरख्वास्त की कि वो उस मामला को देखा अनदेखा और सुना अनसुना कर दे। अब तो उनकी औलाद भी जवान हो रही है। उस शख्स की इल्तिजा में कोई ऐसी बात मौजूद थी कि खोजी का दिल पसीज गया। उसने खामोशी इख्तियार करने का फैसला करते हुए उस मामले को रफा दफा कर दिया। उन दोनों ने घर से भागकर बाकायदा शादी की थी और इस वक्त उनकी औलाद जवान हो रही थी। इस मौका पर उन्हें किसी आजमाइशी मरहले में डालना वाकई उनके साथ ज्यादती होती। उनका जुर्म इतना संगीन नहीं था जिसकी सजा औलाद को भुगतना पड़ती। मैं जाहिद और सोहनी की लाशों के साथ जब थाने पहुंचा तो दोपहर ढल रही थी। फौरी तौर पर मैंने अपने बंदों को जाहिद और सोहनी के लवाहिकीन की तरफ दौड़ाया। उन दोनों का ताल्लुक चूंकि एक ही बस्ती से था और कांस्टेबल आरफी भी वहीं का रहने वाला था, इसलिए मैंने उसे भी साथ भेज दिया। आधे घंटे बाद जाहिद की मां रोती धोती थाने पहुंची। उसे बेटे के अंजाम की खबर हो गई थी। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। बिल्किस बीवी की उम्र 45 के करीब थी। वो एक आम सी देहातन थी। उस वक्त बहुत गमज़दा नजर आ रही थी। थानेदार साहब,
وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرے بیٹے کو کس ظالم نے مارا ہے؟ میں ایک ماں کے جذبات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، وہ ماں جس کا جوان بیٹا دنیا سے اٹھ گیا ہو۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بلقیس بیوی، مجھے تمہارے بیٹے زاہد کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں اس کے قاتل یا قاتلوں تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، زاہد کا باپ کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ وہ کیوں نہیں آیا؟ رب نواز اگر زندہ ہوتا تو وہی تھانے آتا۔ تھانے دار صاحب، بلقیس بی بی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، 5 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ زاہد کے سوا اس وقت دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا انصاف ہے! ایک بوڑھی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ پھر وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی، آپ ہی بتائیں، کس نامراد نے میرے زاہد کی جان لی ہے؟ وہ تو بہت ہی اچھا لڑکا تھا، کبھی کسی سے اس کا جھگڑا فساد نہیں ہوا۔ یہ جان کر مجھے واقعی افسوس ہوا کہ زاہد اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ میں نے بلقیس بی بی کی حتی الامکان دلجوئی کی اور کہا، ابھی تک تو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان دونوں کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دونوں خطرناک عزائم لے کر گھر سے نکلے ہوں گے۔ بلقیس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون دونوں؟ آپ زاہد کے ساتھ اور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا سوہنی کے بارے میں اسے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں خوشیہ کی بیٹی سوہنی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے زاہد کے ساتھ سوہنی کی لاش بھی ملی ہے۔ موت کے منہ میں پھینکنے سے پہلے سوہنی کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے۔ پھر میں نے اسے سوہنی کو پیش آنے والے حالات کی متوقع تفصیل بتا دی۔ اوہ! وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتی بولی، تو یہ کام بھی ہو گیا؟ کون سا کام بلقیس بی بی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی، چند لمحے خاموش بیٹھی کمرے کی چھت کو گھورتی رہی، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس کا بیٹا زاہد خوشیہ کی بیٹی سوہنی کو پسند کرتا تھا، لیکن یہ بات خوشیہ کو سخت ناپسند تھی۔ بلقیس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے دل سے سوہنی کو نکال دے۔ زاہد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سوہنی کو بھول جائے گا، اور اب یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ بلقیس نے دکھی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا سوہنی کی وجہ سے مارا گیا ہے، اور میرا خیال ہے اس کارروائی میں اسی بدماش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون بدماش؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، وہی خوشیہ، اور کون؟ میں نے سنا ہے وہ کسی زمانے میں بہت بڑا بدماش رہا ہے۔ ضعیفی اور کمزوری نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ورنہ وہ 10-15 سال پہلے کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ خوشیہ میرے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ خوشیہ کے حوالے سے میرے لیے یہ ایک انکشاف ہی تھا کہ ماضی میں وہ بدماش بھی رہا تھا، ورنہ اس کی موجودہ حالت سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جوانی بھی عجیب شے ہے، اس دور میں انسان کا ایک اپنا مزاج اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب بڑھاپے کا عصیب بدن میں اترتا ہے تو ساری تن فن غائب ہو جاتی ہے، اور انسان خوشیہ جیسی کیفیت میں پہنچ کر بے بس و لاچار ہو جاتا ہے۔ بلقیس بی بی کا انکشاف اپنی جگہ اہم صحیح، لیکن میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوہنی کے ہاتھوں اور کانوں کی حالت دیکھی تھی۔ کوئی باپ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں اتنے دردناک انجام سے دوچار نہیں کرتا۔ وہ یقیناً کسی رہزن یا ڈاکو لٹیرے کا کام تھا۔ زیورات حاصل کرنے کے لیے سوہنی کو بہیمانہ سلوک سے گزارا گیا ہوگا، اور مزاحمت کرنے پر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں، اصل حقیقت تو صرف 2 پارٹیوں کو معلوم تھی، نمبر 1 زاہد اور سوہنی۔ وہ دونوں اب کسی بیان کے قابل نہیں رہے تھے۔ نمبر 2 قاتل، وہ شخص یا اشخاص میری پہنچ سے فی الحال دور تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی بلقیس بی بی سے کہا، تمہارا خیال درست نہیں، خوشیہ ان دونوں کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی ان کی لاشیں دکھاتا ہوں، یہ کارروائی کسی اور شخص کی ہے۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کی جان لے لی؟ میں تو اس کے کسی دشمن کو نہیں جانتی سوائے خوشیہ کے۔ آج آ کر اس کی تان خوشیہ پر ٹوٹتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اگر خوشیہ کو نہ دیکھا ہوتا تو بلقیس کی باتوں کا شاید مجھے یقین آ جاتا۔ 65 برس کا ایک نحیف و نزار بوڑھا اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنی سگی اکلوتی بیٹی کے ساتھ 1 میل جنگل کے اندر جا کر۔ ویسے خوشیہ میرے نزدیک بالکل پاک صاف نہیں تھا، اس کی دروغ گوئی مجھ پر کھل چکی تھی۔ سوہنی اور زاہد کی لاشوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں 2-3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، جبکہ خوشیہ نے مجھے بتایا تھا گزشتہ رات سوہنی کو ڈاکو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کا یہ کھلا جھوٹ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ بھی تھانے پہنچنے والا تھا۔
अब मैं उससे किसी रूह रियायत के मूड में नहीं था। इस मर्तबा उसे सच बोलना ही पड़ता। मैंने बिल्किस से कहा, मेरे ख्याल में इन दोनों की मौत में किसी डाकू या लुटेरे का हाथ हो सकता है। पता नहीं वो उस घने जंगल में लेने क्या गए थे। बिल्किस वावेला करते हुए टिप टिप आंसू बहाने लगी। मैंने चंद लम्हात के बाद सवाल किया, बिल्किस बीवी, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा जाहिद शहर में काम करता है, क्या वो इन दिनों बस्ती आया हुआ था? बिल्किस ने बताया, इन दिनों नहीं, बल्कि पिछले दिनों वो मुझसे मिलने आया था। वो 15 दिन में एक मरतबा बस्ती का चक्कर लगाता है। अभी 3 रोज पहले ही तो वापस गया था। 3 रोज के जिक्र पर मेरा माथा ठनका। लाशें भी यही कहानी सुना रही थी कि वो 3 दिन पुरानी है। इसका मतलब यही था कि इस मरतबा बस्ती से शहर की तरफ जाते हुए जाहिद सोहनी को भी अपने साथ ले गया था। लेकिन उन दोनों का जंगल की तरफ जाना समझ में ना आने वाली बात थी। शहर जंगल से बिल्कुल मुख्तलिफ समत में वाक़ था। मैंने बिल्किस बीबी से पूछा, जब से तुम्हारा बेटा शहर गया है, यानी पिछले 3 दिन से तुमने बस्ती में सोहनी को देखा है? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं खुशिया और उसके घर वालों की टोह में नहीं रहती। मेरे लिए यही इत्मीनान की बात थी कि जाहिद मेरे मना करने पर अपनी जिद से बाज आ गया था। मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा, लेकिन उन दोनों की लाशों का एक ही मकाम से दरियाफ्त होना ये कहानी सुना रहा है कि तुम्हारा बेटा जिद से बाज नहीं आया था। वो बेपरवाही से बोली, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जाहिद इस बदबख्त सोहनी के साथ जंगल में क्या कर रहा था? मैं तो यही समझी थी कि उसने मेरी बात मानकर सोहनी को दिल से निकाल दिया होगा। वो जरा देर को रुकी, फिर मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, वैसे थानेदार साहब, मैंने पिछले 3 दिन से सोहनी को गांव में नहीं देखा है। मैंने कहा, तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ गायब है? वो सादे से लहजे में बोली, मैं इसकी जरूरत नहीं समझती हूँ। जिस पिंड नहीं जाना उसका रास्ता क्या पूछना। मैंने पूछा, शहर में जाहिद क्या काम करता था? उसने बताया कि वो कपड़े की एक फैक्ट्री में ताना मास्टर था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ताना मशीन की बहुत अहमियत है। मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की बुनाई के लिए धागे को पहले एक खास शक्ल में लाया जाता है। आहनी रोलर पर लिपटे हुए उस धागे को तानी कहा जाता है। बाज लोग उसे ताना भी कहते हैं। ताना मशीन चलाने वाला शख्स ताना मास्टर कहलाता है। किसी भी किस्म की बुनाई के लिए ताने और पेटे की बहुत अहमियत है। मैं अब तक एक नतीजे पर पहुंच चुका था कि सोहनी को जाहिद अपने साथ जंगल की तरफ ले गया था। ये उन दोनों के बीच पाए जाने वाले ताल्लुक का शख्साना था। जंगल में वो अफसोसनाक वाकया उनके साथ किस तरह पेश आया, इसके बारे में फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। कातिल मेरे हत्थे चढ़ जाता तो इस रात से पर्दा उठ सकता था। मैं मजीद थोड़ी देर तक बिल्किस बीबी से मुख्तलिफ किस्म की पूछगिछ करता रहा। फिर एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर इतला दी, मलिक साहब, खुशियाँ और बख्त भरी पहुंच गए हैं। मैंने बिल्किस बीबी से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैं उनसे निमट लूं, फिर तुमसे दोबारा बात करूंगा। जनाब, मेरे बेटे की लाश। वो जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, जाहिद की लाश तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, लेकिन 1 रोज के बाद। अभी ये दोनों लाशें सरकारी तहवील में रहेंगी। पोस्टमार्टम के लिए इन्हें अस्पताल भेजना होगा। वो आंखों में आंसू भरकर बोली, आप जाहिद की लाश का पोस्टमार्टम भी करवाएंगे? इस चीर फाड़ की क्या जरूरत है? मरने वाला तो मर गया, वो वापस तो नहीं आ सकता। मैं उसके दुख को समझ रहा था, लेकिन अपने फर्ज से मजबूर था। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, सिर्फ तुम्हारे बेटे ही का नहीं, बल्कि दोनों लाशों का पोस्टमार्टम होगा। मुमकिन है इसके नतीजे में कातिल और इस दोहरे कत्ल पर कुछ रोशनी पड़ सके। कानून के तकाजे पूरे करने ही में भलाई है। वो खामोशी से उठी, जिगर पाश नजरों से मुझे देखा और कमरे से निकल गई। मैंने कांस्टेबल को बिल्किस पर नजर रखने की हिदायत की और खुशिया एंड कंपनी को अपने कमरे में बुला लिया। वो दोनों थके मांदे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं चंद लम्हे गजबनाक नजर से उन्हें तकता रहा। फिर उनकी ज़ैफ़ी का ख्याल करते हुए मैंने उन्हें कुर्सियों पर बैठने की पेशकश कर दी। खुशिया खासा निढाल और टूट फूट का शिकार दिखाई देता था। बुखार और उम्र की कमजोरी तो चल ही रही थी। बेटी की मौत की खबर ने उसे मजीद अबतर कर दिया था। मैंने बड़े सख्त और वाशगाफ अल्फाज में उन दोनों को सूरत हाल से आगाह किया और खुशिया की तरफ देखते हुए कड़े लहजे में पूछा, अब तुम कौन सा नया झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब देने के बजाय मशवरा तलब निगाह से अपनी बीवी को देखा। वो हैरान परेशान नजर से मुझे तकने लगी। मैंने डांट आमेज अंदाज में कहा, देखो खुशिया, मैंने तुम्हारी झूठ को बेनकाब कर दिया है। तुमने कल मुझे बताया था कि तुम्हारी बेटी सोहनी को डाकू अपने साथ ले गए थे, लेकिन अब सोहनी की लाश की दरियाफ्त से एक नई कहानी सामने आई है, जिससे साबित होता है सोहनी कम से कम 3 रोज पहले
घर से गई थी। मजीद तस्दीक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हो जाएगी। तुम्हारे सामने कोई जाए फरार नहीं रही। अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं। क्या तुम अब भी गलत बयानी से काम लेते हुए ढिठाई से अपने बयान पर डटे रहोगे? मेरे अंदाज और सख्त अल्फाज ने उन दोनों पर गहरा असर किया। खुशियां चंद लम्हे खामोश रहने के बाद शिकस्त खोरदार लहजे में बोला, जनाब थानेदार साहब, सच्ची बात तो यह है कि सोहनी 3 दिन पहले घर से गायब हुई थी। मैंने वाकई आपसे झूठ बोला था। सोचा था डाकुओं वाली कहानी में सोहनी को फिट कर दूं तो बात बन जाएगी। मैंने कड़क कर कहा, क्यों? तुम कौन सी बिगड़ी बात बनाना चाहते थे? सोहनी को डाकुओं से नत्थी करने में तुम्हारा क्या फायदा था? तुम्हें तो चाहिए था उसे तलाश करते और पहली फुर्सत में थाने आकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? खुशिया के बजाय बख्त भरी ने जवाब दिया, सोहनी की गुमशुदगी ने तो हमारी मत ही मार दी थी। बदनामी का खौफ अलग था। हमने अपने तौर पर फैसला किया कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती, हम पूछने वालों से यही कहेंगे कि वो अपने मामू के पास चन वाली गई हुई है। मैंने कल आपसे यही कहा था। बाद में खुशिया ने बयान बदला तो मुझे भी मजबूरन उसकी तायद करना पड़ी, वरना सच्ची बात तो यह है कि सोहनी 3 दिन पहले ही घर से गायब हो गई थी। खुशिया ने कहा, अब एक नई बात सामने आ रही है कि वो जाहिद के साथ। वो जुमला अधूरा छोड़कर मतोहोश नजर से मुझे तकने लगा। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, खुशिया, जो बात सामने आ रही है वो एक खुली हकीकत है। तुम्हें उसे तस्लीम करना होगा। और मैंने ये भी सुना है। मैंने दानिस्ता थोड़ा वक्फा किया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए इजाफा किया, तुम गए वक्तों में बड़े ऊंचे दर्जे के बदमाश भी रहे हो। जिस्म में जान तो बाकी नहीं रही, मगर अब भी गुंडागर्दी से बाज नहीं आते। उसने ताजुब खेज नजर से मुझे देखा और बोला, ये बात आपसे किसने कही है? मैंने कहा, उसी ने जिसके बेटे को पिछले दिनों तुम डराते धमकाते रहे हो। वो बुरा सा मुंह बनाते बोला, आपका इशारा यकीनन बिल्किस बीबी की तरफ है। मैंने थोड़ी देर पहले उसे आपके कमरे से निकलते देखा है। शायद उसने ये बात अपने बेटे जाहिद के हवाले से की है। मैंने कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। क्या बिल्किस ने गलत कहा है? वो झिंझिलाहट आमेज अंदाज में बोला, बिल्किस तो एक पागल औरत है। उसका बेटा मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मेरी इस कोशिश को धमकी समझ लिया गया। क्या मैंने गलत किया था? एक बेटी के बाप को और क्या करना चाहिए? इस अमल से मैं बदमाश कैसे हो गया? उसके लहजे में खफकी झलकने लगी। मैंने कहा, खुशिया, सोहनी और जाहिद की लाशें जिस तरह एक मकाम से मिली हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि उन दोनों में कोई संजीदा मामला चल रहा था। तुम इस सिलसिले में सिर्फ जाहिद ही को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तुम्हारी बेटी भी पूरी तरह उसके साथ मुलविस थी। अगर ये बात ना होती तो वो उसके साथ जाती ही क्यों, और वो भी एक घने जंगल में? बख्त भरी ने कहा, मेरी बेटी नासमझ और भोली थी। उस शैतान ने सोहनी को वरगलाया होगा, वरना वो इस हद तक नहीं जा सकती थी। शैतान से उसकी मुराद जाहिद थी। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, बख्त भरी, तुम फजूल बात कर रही हो। इस मामले में कोई नासमझ और अंधा नहीं होता कि जो उंगली पकड़कर जिधर ले जाए वो चलता चला जाए। इस किस्म के वाकयात में दोनों फरीक बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए दोनों एक जैसे कसूरवार होते हैं। वो दोनों शिकस्त खोरदा अंदाज में मुझे देखने लगे। वालिदैन की भी एक मखसूस नफ्सियात होती है। वो अपनी औलाद को उमूमन बेकसूर ही समझते हैं और सारा इल्जाम दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। बहुत कम वालिदैन ऐसे होते हैं जो इस किस्म के मामलात में गैर जानिबदारी और इंसाफ के तकाजों का ख्याल रखते हैं। मैंने उन दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी बेटी की मौत का मुझे भी बेहद दुख है और तुम्हारे गम में मैं भी बराबर का शरीक हूं। इसलिए तुम्हारी अब तक की द्रोहगोई यानी झूठ को माफ करता हूं। इतना कहकर मैंने उनके चेहरों पर उभरने वाले तासुरात का जायजा लिया। बख्त भरी के चेहरे पर कोई तगय्युर न आया, अलबत्ता खुशिया की आंखों में खुशी की परछाइयां दिखाई दी। ये एक खिलाफ मामूल बात थी। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा, अगर अभी तक तुम लोगों का कोई झूठ मुझसे छुपा हुआ है तो पहली फुर्सत में बता दो, वरना बाद में मैं किसी रियायत से काम नहीं लूंगा। इस बुढ़ापे में अपनी हड्डियों का सुरमा बनवाने की कोशिश न करो। बख्त भरी ने मिन्नत आमेज अंदाज में कहा, बस जनाब, इसके सिवा हमने कोई गलत बयानी नहीं की। मैंने खुशिया की तरफ सवालिया नजर से देखा। उसने अपनी बीवी की तायद करते हुए कहा, बख्त भरी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने उन दोनों से चंद और सवाल किए, फिर उन्हें रुखसत कर दिया। ताहम ये शर्त लगा दी कि जब तक मैं उनकी तरफ से मुतमईन नहीं हो जाता वो अपने घर में नजर बंद रहेंगे। मैंने उन पर वाजे कर दिया कि 2 सादा पोश मुसलसल उनकी निगरानी करते रहेंगे। अगर उन्हें किसी शय की जरूरत हो तो वो उन्हीं से मंगवाएं। निगरानी पर मामूर सादा लिबास पुलिस वालों को छुपा कर रखना अब जरूरी नहीं रहा था। कुछ देर बाद मैंने जाहिद की मां बिल्किस बीबी को भी जाने की इजाजत दे दी। पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी तजहीज़ तकफीन अमल में आ सकती थी। फिलहाल इस सिलसिले में मुझे कुछ नहीं करना था। मैंने लाशों को जिला के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया
और उन दोनों के मुतवक्को कातिल या कातिलों के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। घूम फिर कर जहन डाकुओं की तरफ ही जाता था। मैं इसी ताने बाने में उलझा रहा और शाम हो गई। रात 8 बजे के करीब एक निहायती अहम इतला मुझ तक पहुंची और मैं फड़क उठा। उस सनसनीखेज इतला ने केस का पासा पलट दिया। वो खबर मेरे मुखबिर सिकंदर ने थाने आकर मुझ तक पहुंचाई थी। सिकंदर को मैंने खुशिया के बारे में छानबीन का फरीजा सौंपा था। मैंने फौरन सिकंदर को अपने कमरे में बुला लिया। उसने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया, मलिक साहब, मेरी तहकीक के मुताबिक खुशिया जवानी और अधेड़ उम्री तक जराइम पेशा अफराद से मुंसलिक रहा है। सुना है जवानी में डाकुओं से इसके खासे गहरे मरासिम रहे हैं। ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मुझे बिल्किस की कही हुई ये बात याद आई कि खुशिया किसी जमाने में बदमाश रहा था। फिर आपो आप मेरा ध्यान डाकुओं के उस जत्थे की तरफ चला गया जिसने थाने पर हमलावर होकर अपने सरदार को हवालात से निकाल लिया था। उसी लम्हे मेरे जहन में एक खौफनाक ख्याल चमका, कहीं खुशिया हमलावर डाकुओं से मिला हुआ तो नहीं। मैंने पहली फुर्सत में खुशिया को अपने सामने तलब कर लिया। आधे घंटे बाद वो एक मरतबा फिर मेरे कमरे में मौजूद था। मैं मुखबिर की तहकीक को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस मरतबा मैंने खुशिया से खासा सख्त रवैया अपनाया और खालिस थानेदाराना लहजे में कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, इस उम्र में तुम मेरे हाथों अपनी गत न बनवाना, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी और इज्जत की कोई परवाह नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है थानेदार साहब? वो पहली मरतबा मुझे खौफ में मुब्तला नजर आया। मैंने निहायती मुख्तसर अल्फाज में उसे बताया कि उसने क्या किया है। पहले तो वो इनकार में गर्दन हिलाता रहा, लेकिन जब मैंने उसकी ज़ईफ़ी को पसे पुश्त डालकर 2-4 करारे हाथ जमाए तो वह राह रास्त पर आ गया। जब बचत की कोई उम्मीद और फरार का कोई रास्ता दिखाई न दिया तो वो जुबान खोलने पर मजबूर हो गया। रसूल नगर में रहते हुए वो सुल्तान के गिरोह को अहम मालूमात फराहम करता रहा था। किसी जमाने में वो भी डाकुओं के गिरोह से वाबस्ता रहा था, लेकिन अब इस किस्म की जवानों वाली सरगर्मियां उसने तर्क कर दी थी और सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा था। सुल्तान ने उससे भरपूर फायदा उठाया और वकूआ के रोज रात में डाकुओं के गिरोह ने उसके घर में अच्छा खासा वक्त गुजारा था। बख्त भरी अपने शौहर की पिछली जिंदगी से बड़ी हद तक वाकिफ थी, लेकिन उसके ताज़ा तरीन कारनामे की उसे खबर नहीं थी। खुशिया ने इस सारे मामले में जो किरदार अदा किया वो बहुत ही घिनौना और काबिल मजम्मत था, लेकिन सोहनी की अलमनाक मौत और उसकी ज़ईफ़ी का ख्याल मुझे नरमी पर मजबूर करने लगा। मैंने 2 और 2 4 की तरह उससे बात की कि वो अगर मुझे सुल्तान के खुफिया ठिकाने के बारे में बता दे तो मैं उसके साथ मुमकिन हद तक रियायत बरतूंगा। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। वैसे भी उसने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। वो इस उम्र में अपनी मिट्टी पलीद नहीं करवाना चाहता था, लिहाजा उसने मुझे सुल्तान के 3 ठिकानों के बारे में तफसीलन बता दिया। उनमें से एक ठिकाना लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद में और 2 शेखुपुरा में थे। मैंने ये हालात एसपी साहब को बताए और उनकी इजाजत से छापा मार टीमें तश्कील देकर सुल्तान को पकड़ने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। बिल आखिर 6 रोज बाद वो शेखुपुरा वाले एक खुफिया ठिकाने से मेरी गिरफ्त में आ गया। इस मार्के की तफसील इतनी दिलचस्प और तुलानी है कि एक अलग कहानी का तकाजा करती है। इंशाल्लाह फिर कभी मैं ये अनोखी दास्तान आपको नजर करूंगा। चलते चलते ये भी बताता चलूं कि आइंदा चंद रोज में मैंने जाहिद और सोहनी के कत्ल का उकदा भी हल कर लिया। वो कत्ल और राजनी की एक वारदात थी। पता नहीं उन बदबख्तों को क्या सूझी जो उन्होंने जंगल का रुख किया। बहरहाल उनका अंजाम बड़ा हसरतनाक हुआ था। सुल्तान दोबारा मेरे कब्जे में आया तो मेरे दिल को करार आ गया। मैंने उसके और उसके साथियों के खिलाफ इतना मजबूत केस बनाया कि वो उम्र भर जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। हस्बे वादा मैंने खुशिया के साथ खासी नरमी बरती। वो एक तरह से वादा माफ गवाह की हैसियत इख्तियार कर चुका था। मैं उसके तामुन ही से डाकुओं के गिरोह का कला कमा करने में कामयाब हुआ था। वैसे भी सोहनी की दर्दनाक मौत की सूरत में उस बुढ़ा बूढ़ी को जो रूहानी सजा मिल चुकी थी, अब इस उम्र में उन्हें और किस अजाब में मुब्तला करता। हमारे जमाने में पुलिस से ताउन करने वाले हमेशा फायदे में रहते थे। मैंने सुना है आजकल लोग अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट से शाकी रहते हैं। पता नहीं इसमें डिपार्टमेंट का कसूर है या आवाम ही की सोच ऐसा मनफी रुख इख्तियार कर चुकी है। वैसे मसल मशहूर है कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। अल्लाह हम सबको सूझबूझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन।